اسد نصیر آبادی صاحب کے لیے آپ حضرات دعا کریں۔ دستہ خانہ ابو طالب نقوی بدران کے لیے آپ حضرات دعا کریں، اور آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ جو کربلا معلیٰ جانے کی تمنا رکھتے ہیں، ایک ساتھ ایک بار جتنے باہر زائرین کرام مولائیوں کا مجمع ہے، دل میں تمنا کربلا ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کر بلند ترین نعرہ حیدری 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 میں گزارش کروں گا علامہ جاوید عابد صاحب کی خدمت میں آئے اور مجلس کو خطاب فرمائے۔ انجمن محافظ اعضا الہ آباد تشریف لا چکی ہے، جن کے صاحب ایاز غلام عباس صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ صلوات پڑھیں مل جل کر۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ صلاة والسلام والتحیت والاکرام علی سید اسلم فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی یوسف الدین والایمان، باب الامن والامان، کلمت الرحمن، کاسر الاسنام والاوسان، السابق بالاحسان والشاہد بالایمان، مصداق مرج البحرین یلتقیان، الامام المظفر والشجاع الغضنفر وقاسم الطوبہ وسخر، ابی شبیر والشبر حامل الباب الخیبر وساقی حوض الکوثر، الذی سمتہ امہ حیدر، ولالہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی الکتاب الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ عظمت محمد وآل محمد پر بلند ترین صلوات بھیج دیجئے محمد۔ بحمد اللہ، سالہ گزشتہ کی طرح اس سال بھی غدیری مزاج رکھنے والے، بوزری جذبات رکھنے والے، غدیر کی مٹی سے بنے ہوئے بو ترابی سامعین کے سامنے پھر حاضر ہوا ہوں، اور یہ مجلس لکھنؤ مرکز ادب کی تاریخی اور یادگار مجلس ہے، جس کے لیے ہر سال میں امریکہ اور یورپ کے کئی عشرے چھوڑتا ہوں، تب اس مجلس کو خطاب کرتا ہوں، کیونکہ یہاں اسٹک ہونا پڑتا ہے مجھے۔ اور الحمدللہ
بانی مجلس جس عقیدت اور احترام اور دل سے اس مجلس کو منعقد کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں مجالس پڑھتا ہوں، مولا کے نام پر جتنا اس مجلس میں خرچ کرتے ہیں امریکہ یا یورپ میں اتنا عشروں میں بھی خرچ نہیں ہوتا، اور بہترین دولت کا مصرف یہی ہے۔ باواز بلند صلوات بھیج دیجئے کہ یا تو اپنے آنے والی نسل کی تعلیم میں پیسہ خرچ ہو یا حسین کی عزاداری میں خرچ ہو، ورنہ دولت کہیں بھی خرچ کرو بیکار ہے۔ اور ہم ہر مجلس میں یہاں پر ہر سال دعا کرتے ہیں کہ ہم عاشقان شہدائے کربلا ہیں، ہمارے مومنین کو دنیا سے اٹھانا تو عزادار تو ہیں، زوار بنا کر اٹھانا۔ اور میں آج خصوصی مجلس میں برسر منبر یہ اعلان کر رہا ہوں، بانی مجلس سے ان کا خرچہ اور بڑھا رہا ہوں کہ اگلے سال سے اس مجلس میں قرآن اندازی کریں اور کم سے کم 2 مومنین کو نجف اور کربلا اور ایران کی زیارت کرنے کے لیے اپنی جانب سے بھیجیں، اور انشاءاللہ اور یہ سلسلہ تو اگلے سال سے شروع ہوگا، انشاءاللہ 1-2 سال بعد اس مجلس میں 5 زائر جایا کریں گے، اور کچھ دنوں میں 15 اور کم سے کم پھر بعد میں 72۔ ہاں 12 کے بعد 14 معصومین بھی، اور پھر انشاءاللہ 72۔ یہ بانیان مجلس اگلے سال سے قرآن اندازی ہوگی، اور انشاءاللہ اگلے سال کو 2، پھر آگے 5، پھر 12، پھر 14، پھر 72۔ سلسلہ بلا فصل کر رہا ہوں۔ میں نے سورۃ نجم کی ابتدائی آیت کو تلاوت کیا، جس میں ذات لم یزل و لا یزال ہر قرآن کے قاری کی بند آنکھوں کو کھول رہا ہے، اور قرآن کی سورت کا آغاز واو قسمیہ سے کر رہا ہے کہ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى۔ مجھے قسم ہے اس ایک ستارے کی، نجوم کی نہیں، ستاروں کی نہیں، ستارے کی، مجھے قسم ہے اس ایک ستارے کی۔ اہلیہ نے لکھنؤ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، ستاروں کی نہیں، نجوم نہیں ہے۔ وَالنَّجْمِ، مجھے قسم ہے ایک ستارے کی۔ کس ستارے کی؟ اِذَا هَوَى، جب وہ گرا، اللہ جانے کہاں گر گیا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، اور خدا کی قسم اتنی بلندی پہ گرا ہے کہ کوئی گرا ہوا ہی ہوگا جو اس جگہ کو نہیں جانتا ہوگا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، میں توجہ چاہ رہا ہوں، میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ کوئی گرا ہوا ہوگا جو اس جگہ کو نہیں جانتا ہوگا جہاں یہ گرا، جبکہ گرے ہوئے کو تو کوئی پلٹ کے نہیں دیکھتا، اور چڑھتے ہوئے سورج کو سب سلام کرتے ہیں، مگر جب وہ گرا تو اللہ نے اسے لائق
قسم بنا دیا. آواز دی مجھے قسم ہے اس ستارے کی. جب وہ گرا کہاں گر گیا کہ اللہ آسمان پہ رہنے والے بلند ستاروں کا ذکر نہیں کر رہا، زمین پہ رہنے والے ستارے کی قسم کھا کے بتا رہا ہے کہ تمہاری نگاہوں میں بلندی اور ہے، قرآن کی نگاہوں میں عظمت اور ہے. تم یہ سمجھتے ہو کہ جو بلند کرسی پہ بیٹھ جائے، بلند ممبر پہ بیٹھ جائے، بلند مسند پہ بیٹھ جائے وہ بلند ہوتا ہے. قرآن جو اس چوکھٹ پہ جھک جائے اسے بلند سمجھتا ہے. والنجم اذا ہوا، مجھے قسم ہے اسے ایک ستارے کی جب وہ گرا. ما ضل صاحبکم وما غوا، میرا صاحب نہ بھٹکا نہ بہکا. بہکنے کا تعلق ذہن سے ہے، بھٹکنے کا تعلق قدموں سے ہے. آیت بتا رہی ہے کہ جسے محمد کو اللہ نے صاحب بنایا ہے نہ اس کے پیروں میں کبھی لغزش آ سکتی ہے، نہ اس کے ذہن میں کبھی نسیان آ سکتا ہے. میرا صاحب محمد، مالک محمد نہیں، صاحب محمد. صاحب میں اور مالک میں فرق ہے. مالک اسے کہتے ہیں جس سے کوئی ملکیت منسوب ہو، وہ ہوتا ہے مالک. میرے پاس دولت آئی اور میں نے مرسڈیز بینز خرید لی، 1 کروڑ روپے کی گاڑی، اس کا میں مالک تو ہوں مگر چلانی نہیں جانتا، تو مالک ہوں صاحب نہیں. میں توجہ چاہ رہا ہوں. آج نئے نئے امیر لوگ مون بلانک کا پین 1.5-2 لاکھ روپے کا لکھتے ہیں، نہ اپنا نام صحیح لکھ پاتے ہیں. ان سے پوچھیں میں یہ پین تو خرید لیا مگر لکھ نہیں پاتے. پین کے مالک تو ہیں قلم کے مگر صاحب نہیں. صاحب میں اور مالک میں فرق یہ ہے کہ مالک اسے کہتے ہیں جس سے کوئی ملکیت منسوب ہو، اور صاحب اسے کہتے ہیں جو اپنی ملکیت پہ اختیار کلی رکھے. نہیں، میں اتنی خاموشی سے تھوڑی پڑھ کے گزر جاؤں گا. اہلیہ لکھنؤ، یعنی مالک وہ ہے جس سے کوئی ملکیت نسبت رکھے. کوئی ملکیت کسی کی ہو وہ مالک ہے، لیکن ملکیت پہ اگر اختیار نہیں ہے تو مالک تو ہے مگر اس کا صاحب نہیں. صاحب وہ ہوتا ہے جو اپنی ملکیت پہ اختیار رکھے. سرکاری دفتروں میں دیکھا ہوگا، ارے صاحب کو سلام کر لینا، صاحب کو خوش رکھنا. یہ صاحب کیسے بن گئے؟ کہ اس لیے کہ جب چاہے آپ کا ڈیموشن کر دیں، جب چاہے پرموشن کر دیں، جب چاہے ٹرانسفر کر دیں، کیونکہ صاحب کو اختیار ہے نا. میں توجہ، صاحب کے ہاتھ میں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جو صاحب ہے اسے اختیار ہوتا ہے. جو مالک ہے ضروری نہیں ہے کہ اسے اختیار بھی ہو. مالک جس سے ملکیت منسوب ہے، لیکن صاحب جو اپنی ملکیت پر پورا کنٹرول رکھتا ہو. اللہ جانے میں اس جملے کو آپ تک پہنچا پاؤں گا یا نہیں پہنچا پاؤں گا. عرب میں ایسے سورما بھی آپ کو ضرور ملے ہوں گے کہ جن کی تلواروں میں، جن کی کمر میں تلوار بندھی تھی، خنجر ٹنگے ہوئے تھے، گھر کی دیواروں میں تلواریں لٹکی ہوئی تھی، مگر کسی میدان میں انہوں نے تلوار نہیں چلائی تو اپنی تلواروں کے مالک تو تھے. اور میں شہنشاہ نجف کی چوکھٹ پر سر دھنتے دھنتے جان اس لیے دے دینا چاہتا ہوں کہ ہم علی کو مالک ذوالفقار نہیں کہتے، صاحب ذوالفقار.
صاحب ذوالفقار. اور شاید ہمارے نبی کے لیے سورۃ نجم میں اللہ نے اسی لیے صاحب کہا. میرا محمد صرف یتیم عبداللہ نہیں، صرف ابو طالب کا بھتیجا نہیں، صرف قرآن کا قاری اور طہ یاسین و مزمل و مدثر نہیں، بلکہ میرا محمد صاحب ہے، مصطفیٰ صاحب ہے. صاحب اسی لیے کیونکہ ہم جب چلتے ہیں تو درخت ہمیں سلام نہیں کرتے مگر ہمارے نبی کو سلام کر رہے ہیں. ہم جب چلتے ہیں تو راہ میں پڑے ہوئے ہمارے کنکر یا رنگ ہمارے سنگریزے ہمارے لیے تکلیف بنتے ہیں، مگر محمد ہاتھوں پہ اٹھا لیں تو وہ کلمہ توحید پڑھنے لگتے ہیں. زمین پر ہم چاند کی روشنی کو دیکھ سکتے ہیں، مگر میرا محمد زمین پہ کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ کر دے تو چاند کے کلیجے کو چاک کر دے. اور یہی نہیں، اگرچہ میرے محمد کا بلال اذان نہیں دے تو صبح نہیں ہوتی. یہ ہے اختیار، یہ ہے اختیار محمد. یہ ہے اختیار مصطفیٰ. آج کیونکہ یہ مجلس وہ مجلس ہے جس میں ماشاءاللہ سے ہر فرقے کے ہر مذہب کے لوگ آ کر مجلس سنتے ہیں. آج مسلمانوں کی سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ ابھی تک ہم مقام محمد نہیں سمجھ پائے، مقام مصطفیٰ نہیں پہنچ پائے کہ ہم ان کا کلمہ تو پڑھتے ہیں مگر نبی کی عظمت کو نہیں سمجھ پاتے. اور ہم آپ سے یہ بتاتے ہیں کہ یہاں تو نہیں، بڑی بڑی کتابوں میں اور پاکستان کے تو کورس میں یہ چیپٹر ہے کہ ہمارا نبی اتنا غریب تھا کہ نبی کے گھر کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی. جب دنیا سے گئے تو آپ کے والدین اس دنیا سے چلے گئے، چچا نے پرورش کی، اور اس وقت ایک دائی جس کا نام حلیمہ تھا، وہ دائی حلیمہ اپنے گھر لے کے چلی گئی. اور وہ دائی حلیمہ بھی عرب کی مفلس ترین دائی تھی، جنہوں نے نبی کو پالا، جنہوں نے نبی، جملہ سننا، مفلس ترین دائی حلیمہ نے محمد کو پالا. لیکن آگے لکھتے ہیں جب نبی دائی حلیمہ کے گھر میں گئے اور یہ لے کے پہلی بار گئی تو جو کھجور کے درخت سوکھے ہوئے تھے اس میں فوراً کھجوریں لگ گئیں. آئے 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 پہنچ گئے. یہاں مزہ آتا ہے پڑھنے میں، خدا کی قسم. انتظار کرتے ہیں سال بھر ہم اس مجلس کا. کھجور کے درخت جو سوکھے ہوئے تھے وہ فربا ہو گئے، اس پہ کھجوریں آ گئی. اونٹ جو مرنے کی کگار پر لگے ہوئے تھے سانس لے کر جوان ہو گئے. بھیڑیں بکریاں دودھ دینے لگی، زمین زرخیز ہو گئی، دائی حلیمہ امیر ہو گئی. پھر لکھتے ہو کہ حلیمہ نے محمد کو پالا. شرم نہیں آتی؟ کتاب میں لکھتے ہو کہ حلیمہ نے پالا. اب بتاؤ محمد نے حلیمہ کو پالا یا حلیمہ نے محمد کو پالا؟ میں توجہ چاہ رہا ہوں، جی جزاک اللہ، جزاک اللہ. یہ سرکار سورۃ نجم کی آیتیں تھیں. اب سورۃ بلد، لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے، لام تاکید کے ساتھ جو عربی گرامر جانتے ہیں، مجھے قسم ہے. کس کی قسم؟
بہذہ البلد، اس شہر مکہ کی قسم کھا رہا ہوں میں اللہ. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ نے اس شہر مکہ کی قسم کیوں کھائی. شرابیوں کا شہر مکہ، جواریوں کا شہر مکہ، دوستوں کو دھوکہ دے دے کر قتل کرنے والوں کا شہر مکہ، بیٹیوں کو زندہ دفنانے والوں کا شہر مکہ، لات کا پجاریوں کا شہر مکہ، منات کے پجاریوں کا شہر مکہ، 360 جھوٹے خداؤں کے سامنے اپنی جبینیں جھکانے والوں کا شہر مکہ، در در بھیک مانگنے والوں کا شہر مکہ، اپنے دوست بنا کر غداری کرنے والوں کا شہر مکہ، اپنے دوستوں کو قتل کرنے والوں کا شہر مکہ، خاندان میں جہالت کی بنا پر بڑے بڑے جھنڈے لگانے والوں کا شہر مکہ، ستوؤں کے چوروں کا شہر مکہ، بھیڑ چرانے والوں کا شہر مکہ، ابو جہل کا شہر مکہ، ابو لہب کا شہر مکہ، طیبہ کا شہر مکہ، عتبہ کا شہر مکہ، شیبہ کا شہر مکہ، ان اتنے شرابیوں، غداروں، مکاروں، عیار کا شہر مکہ. پالنے والے اس مکہ شہر کی قسم کس لیے کھائی؟ کہا نہیں کھاتا میرے محمد، قسم اس لیے کھائی انتا ہلن بہذا البلد، کیونکہ تو اس میں رہتا ہے اور اکیلا نہیں رہتا. وہ والد و ما ولد، ایک باپ رہتا ہے، ایک بیٹا رہتا ہے. ایک باپ بھی اس میں رہتا ہے. جزاک اللہ. یہ آیت پڑھ رہا ہوں، کوئی روایت نہیں پڑھ رہا. اس میں اے میرے نبی تو رہتا ہے اور تو اکیلا نہیں رہتا، ایک باپ اس میں رہتا ہے اور ایک بیٹا اس میں رہتا ہے. کان پک گئے سنتے سنتے 14 صدیوں سے ابو طالب کافر، ابو طالب کافر، ابو طالب کافر. اور ہمارے عالموں کو جواب دیتے دیتے کہ اگر ابو طالب کافر تھے تو یہ بتاؤ کہ نبی کا نکاح کس نے پڑھا؟ یہ ہے نا جواب. نہیں، میں ذرا سا آگے پڑھنا چاہتا ہوں. یہ بتاؤ کہ نبی کا نکاح کس نے پڑھا اگر ابو طالب کافر تھے؟ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عالم دین آل نبی صاحب صدر اللہ فاضل مدرس ناظمیہ، مدرس اعلیٰ ناظمیہ تشریف فرما ہے، ان کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ میرے نبی کا نکاح حضرت ابو طالب نے اس وقت پڑھا جب نبی نے بھی کسی کا نکاح نہیں پڑھا. کتنا میں ذرا سا ساتھ دوں گا. میرے آگے تشریف لے آئیں، پیچھے بہت لوگ تشریف فرمائیں، بہت حضرات تشریف لائیں. میرے نبی کا نکاح حضرت ابو طالب نے اس وقت پڑھا جب نبی نے بھی کسی کا نکاح نہیں پڑھا. اب نبی آج یا کل یا 1 مہینے کے بعد یا 1 سال کے بعد کسی کا نکاح پڑھیں گے تو یہ نبی کی سنت نہیں ہوگی. میں توجہ چاہ رہا ہوں. یہ نبی کی سنت نہیں ہوگی کیونکہ نبی نے تو ابھی پڑھا ہی نہیں نکاح، بلکہ یہ ابو طالب کی سنت ہوگی. اب جب بھی کسی وقت کوئی مولانا کوئی نکاح پڑھتا ہوا نظر آئے اور دل میں یہ عقیدہ رکھے
کہ حضرت ابو طالب کافر تھے اور نکاح بھی پڑھ رہے ہو تو اس کا ہاتھ جھٹک کے پوچھ سکتے ہو کہ ہم کیسے مولانا ہو جو ایک کافر کی سنت پہ عمل کر رہے ہو. میں توجہ چاہ رہا ہوں، میں توجہ چاہ رہا ہوں. اچھا نکاح پڑھنے کا اب میں کیا کروں کہ نکاح پڑھنے کے لیے بھی اسٹیٹس ہے. بیچارہ غریب کا نکاح مولانا غریب والے پڑھ رہے ہیں اور امیر کا نکاح امیر مولانا. اچھا جیسے جیسے اسٹیٹس بڑھتا ہے مولانا نکاح پڑھنے والے بھی دوسرے. جو غریب ہے رکشہ پولر ٹھیلا لگانے والا اس کے یہاں نکاح پڑھنے والے بھی غریب سے مولانا بیچارے جو گلی کی چھوٹی سی مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں وہ شیرمال ہاتھ میں دو لیے ہوئے نکاح پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن یہاں پہ ہی محرم کے بعد اگر کوئی نکاح پڑھنے کا وقت آ جائے تو ہم تو نکاح پڑھتے بھی نہیں تو ہم سے کوئی پڑھوائے گا بھی نہیں. تو یہاں پہ شاید سینئر موسٹ عالم دین مولانا حمید الحسن صاحب ہیں یا قلب صادق صاحب قبلہ تو سب کہیں گے کہ مولانا قلب صادق صاحب کے شہر میں ہوتے ہوئے بہتر ہے کہ ان سے نکاح پڑھوائیں اور ان کی موجودگی میں یہاں پر کوئی آیت اللہ تشریف لے آئیں، کوئی مرجع تقلید آ جائے. آیت اللہ سیستانی صاحب کا یہاں پر تشریف آوری ہو جائے تو لوگ کہیں گے کہ ہماری قسمت جاگ گئی، نصیب سے ہمارے بیٹے کا نکاح مرجع تقلید پڑھے گا. اور سارے عالم سارے مدرسے کے علماء پیچھے ہٹ جائیں گے کہ ان کے ہوتے ہوئے ہم کیسے پڑھیں گے. قلب صادق صاحب یا حمید الحسن صاحب کے ہوتے ہوئے کوئی طالب علم کہے گا ہم کیسے نکاح پڑھ سکتے ہیں. پتہ چلا جیسے جیسے علم بڑھتا ہے ویسے ویسے عالم پیچھے ہوتے چلے جاتے ہیں، بڑا عالم آگے ہوتا چلا جاتا ہے. ذرا تصور کے ساتھ سوچو کہ سید الانبیاء کا نکاح ہو رہا ہے، قدسین آئے ہوئے ہیں، فرشتے قطار میں ہیں، جبرائیل نوکر بنے ہوئے ہیں. نکاح کے وقت آیا تو اس وقت کیا آدم کا پڑھ سکتے تھے نکاح؟ کیا نوح یہ جرات کر سکتے تھے؟ کیا عیسیٰ جرات کر سکتے تھے؟ کیا ابراہیم و اسماعیل محمد کا نکاح پڑھ سکتے تھے؟ کیا کیسی بات کر رہے ہو؟ سید الانبیاء کو دیکھ کر سب پیچھے ہٹ جاتے کہ ہم میں کہاں جرات ہے، کہاں علم ہے کہ سید الاولاد کا نکاح ہم پڑھیں. تو جو انبیاء نہ پڑھ سکے وہ ابو طالب نے پڑھ دیا. میں توجہ چاہ رہا ہوں. جو کون حیدری جو انبیاء نہ کر سکیں، آپ کے جذبات کو کھلتے ہوئے کھلتے ہوئے ذہنوں کو اور کھلتے ہوئے چہروں کو 4 مصرے قیامت کے مربوط ہوئے ہیں اور اس مسجد کے ساتھ ساتھ ذرات کو گواہ بنا کر کے خراج عقیدت پیش کیا ہے سید البتا کی بارگاہ میں کہ کل عظمت یا ابو طالب ساری بہنوں کی جانب سے، بانی مجلس کی جانب سے، ذاکرین مجلس کی جانب سے، نوح خان کی جانب سے، حاضرین کی جانب سے، مقررین کی جانب سے، سب کی جانب سے نذرانہ پیش کر رہا ہوں بارگاہ ابو طالب میں کہ کل عظمت و صفات جسے کردگار دے، پوری توجہ، کل عظمت و صفات جسے کردگار دے، موت و حیات پر بھی جسے اختیار دے. اور ہم نے سنا نہیں کسی کافر کے لال کو ارے بیٹی نبی دے اور خدا ذوالفقار دے. توجہ کرو،
میں توجہ چاہ رہا ہوں. جزاک اللہ. جیو جیو جو جزاک اللہ. جیو جزاک اللہ. یہ ہے نا سارا فلسفہ. توجہ چاہ رہا ہوں. جیو جزاک اللہ. متوجہ چاہ رہا ہوں. اب میں کیا کروں عزیزان محترم. ساری دنیا کے مقدر میں جس کے نصیب میں جو لکھا ہے، چاہے رزق ہو یا تبلیغ، اپنے انداز سے تبلیغ کرتا ہے. کوئی ممبر پہ بیٹھ کر، کوئی پمفلیٹ بانٹ کر، کوئی کتابیں لکھ کر، کوئی اشرے پڑھ کر، الگ الگ انداز ہے سب کا تبلیغ کرنے کا. کوئی جماعت کے ساتھ جگہ جگہ در در جا کر تبلیغ کر کر. مگر جو ہمارے جماعت میں بھی عالم دین جاتے ہیں، مولانا جاتے ہیں، ان سے پوچھو کہ کیا کریں تو کہتے ہیں ایک بن جاؤ، نیک بن جاؤ، نماز پڑھو اور دامن محمد تھام لو. جس نے محمد کا دامن تھام لیا اس کا بیڑا پار ہو گیا. پوری تبلیغ کا بیس، بنیاد صرف یہی ہے کہ دامن محمد تھام لو. ہمارا بھی سب کا. اب میں نے دیکھا کہ محمد کا جس نے دامن تھاما اس کا بیڑا پار. حضرت ابو طالب 5 سال کے، حضرت نبی سرکار 5 سال کے، بنی ہاشم کے سارے جوانوں کو حضرت ابو طالب نے جمع کیا. دادا بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے. ابو طالب نے سارے جوانوں کو جمع کر کے ایک جملہ کا، محمد جس سے چاہتے ہو کہ تمہاری پرورش کرے اس کا دامن تھام لو. مصطفیٰ کی پاکیزہ نگاہوں نے ایک ایک بنی ہاشم کے جوان کو دیکھا، ایک ایک بہادر کو دیکھا. بنی ہاشم کے شریف مردوں کی شان میں گستاخی کرنے والے کو ہم کہتے ہیں کہ اس کے شجرے میں کمی ہے. مگر نہ جانے کیوں مصطفیٰ کی پاکیزہ اور معصوم نگاہیں ابو طالب کے دامن پہ جا کے ٹھہر گئیں اور دامن ابو طالب تھام لیا. ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو اسی دن سے پالنا شروع کیا. تو ایک جملہ کہوں، ساری دنیا کی تبلیغ یہ ہے کہ محمد کا دامن تھام لو. جس نے مصطفیٰ کا دامن تھام لیا اس کی دنیا آخرت سدھر گئی، اس کی آخرت بیڑا پار ہو گیا. تو دنیا فیصلہ کیوں نہیں کرتی کہ جو محمد کا دامن تھام لے اس کا تو بیڑا پار ہو جائے، اور جو محمد ابو طالب کا دامن تھام لے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. اپنے حضرت ابو طالب کہ نکاح کا وقت آیا، نکاح پڑھنے کا وقت، تو نکاح خانے مصطفیٰ ابو طالب. اچھا، نکاح پڑھنے والے کو کیا کہتے ہیں آپ؟ وکیل. ایک جملہ کہوں، وکیل محمد بھی ابی طالب. نہ دوسرا مصرع لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں، نہ دوسری تو بات ہی نہیں کہی ابھی میں نے. وکیل محمد بھی ابو طالب اور کفیل محمد بھی ابو طالب. میں توجہ چاہ رہا ہوں. پھر میں ذرا سا قریب آؤں گا. وکیل محمد بھی ابو طالب اور کفیل محمد بھی ابو طالب. وکیل کہتے ہیں نکاح پڑھنے والے کو میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ نبی کا نکاح کیوں پڑھا ابو طالب نے. سورۃ انعام یہ آیت اپنے ذہن پر
ذہن کی دیواروں پہ نقش کرنا. سورۃ انعام میں ارشاد ہوا اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فان یکفر بها ہؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین. اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، وہ لوگ کہ جنہیں اللہ نے نبوت عطا کی، کتاب عطا کی اور حکمت عطا کی، یعنی نبی بنایا حکمت دے کر. اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فان یکفر بها ہؤلاء، سارے مل کر بھی اس نبی کو جسے ہم نے حکمت دی ہے اور نبوت دی ہے، سارے مل کر بھی اس کا انکار کر دیں تو اس نبی کی نبوت پر کوئی حرف آنے والا نہیں ہے. کیوں آنے والا نہیں ہے؟ فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین. اللہ نے ہر نبی کے ساتھ ایک ایسا وکیل کیا ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ. ہر نبی کے ساتھ ایک ایسا وکیل کیا ہے لیسوا بہا بکافرین، جو ایک لمحے کے لیے بھی کافر نہیں ہوا. ہر نبی کے ساتھ ایک وکیل. کون وکیل؟ دیکھیں یہ آیت ہے، روایت نہیں. لیسوا بہا بکافرین، جو کبھی کافروں میں نہیں رہا، جو کبھی کافر نہیں رہا. ہر نبی کے ساتھ ایک وکیل. آدم کے ساتھ ایک وکیل، چاہے شیش کو مانو یا انوش کو مانو. حضرت ابراہیم کے ساتھ ایک وکیل، چاہے اسحاق کو مانو یا جناب اسماعیل کو مانو. جناب یعقوب کے ساتھ ایک وکیل، جناب ایوب کے ساتھ ایک وکیل، جناب داؤد کے ساتھ ایک وکیل، ایوب کے ساتھ ایک وکیل، جناب مہلائل کے ساتھ ایک وکیل، جناب ارفیشت کے ساتھ ایک وکیل، جناب تارو کے ساتھ ایک وکیل، جناب متشلق کے ساتھ ایک وکیل، جناب عدنان کے ساتھ ایک وکیل، جناب غالب کے ساتھ ایک وکیل، جناب لوی کے ساتھ ایک وکیل، جناب کنانا کے ساتھ ایک وکیل. ہر کے ساتھ ایک وکیل. مگر نہیں پتا کہ کس نبی کا کون وکیل تھا. اللہ کے نبی نے اسی لیے خود نکاح نہیں پڑھا، ابو طالب کو نکاح خان بنا کے یہ بتا دیا کہ کہیں میری خلافت کی طرح میری وکالت میں جھگڑا نہ ہونے لگے. میں توجہ چل صلوات بھیج دینا محمد جیو. کہیں جزاک اللہ حیدر حیدر جزاک اللہ. کہیں میری خلافت کی طرح میری وکالت میں جھگڑا نہ ہونے لگے، اس لیے حضرت ابو طالب کو اپنا وکیل بنایا. اور وکیل ادھر محمد نے بنایا، ادھر اللہ نے کہا لیسوا بہا بکافرین. میرا محمد ایک لمحے کے لیے بھی میرا ابو طالب کافر نہیں رہا. ایک لمحے کے لیے بھی، ایک لمحے کے لیے بھی. اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ دعوت، پہلی اسلام کی دعوت ذوالشیرہ. اچھا یہ دعوت ہی ہے جس میں عداوت شروع ہوتی ہے، اور سارے نخرے. اور اس میں لیڈیز کا، گھر کی مستورات کا انٹرفیئر بہت ہوتا ہے. آج میں بس اپنے موضوع سے تھوڑا سا ریلیٹ کر کے پھر آگے بڑھوں گا. جب کھانا بنتا ہے نا دعوت کا، تو اس میں کہتے ہیں 400 آدمی کو بلایا ہے، تو باورچی کہتا ہے 400 کے لیے 250 گرام فی کس کے حساب سے کیلکولیٹ کر کے اتنا مسالہ، اتنا روٹی، اتنا جنس. لیکن حضرت ابو طالب
کہ بیٹے سے حضرت ابو طالب کا بھتیجا کہتا ہے جاؤ دعوت کر کے آؤ، اور اس دعوت میں فہرست بنتی ہے، شیش محل سے اتنے لوگ، حضرت گنج سے اتنے، مفتی گنج سے اتنے، درگاہ روڈ سے اتنے، کشمیری محلے سے اتنے، اور اس میں بہت سے کہتے ہیں انہوں نے ہمیں نہیں بلایا تو ہم کیوں بلائیں، سارے دل کی بھڑاس اسی میں نکال لیتے ہیں، اور اسی حساب سے فہرست بنتی ہے، دعوت کی جاتی ہے۔ کہیں دکھا دیں، بڑی ذمہ داری، سارے فرقوں کے علماء کا مرکز ہے لکھنؤ، اور وہاں پہ بڑی ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کسی کتاب میں دکھا دیں کہ نبی نے علی کو کوئی فہرست دی ہو، میں توجہ چاہ رہا ہوں، اتنے تھک کے تھوڑی، تھکے ہوئے چہروں سے میرا خطاب ہی نہیں ہے، میں کچھ عرض کر رہا ہوں، کہیں دکھا دے پورے کے پورے علماء کا مرکز ہے، کوئی گومتی کے اس پار کوئی اس پار، چاہے اس پار والے ہوں یا ادھر پار والے، ساری کتابوں میں جمع کر کے کہیں دکھا دیں کہ جناب نبی پاک نے علی سے کہا اتنے لوگوں کو بلا کے لاؤ، اور جب کبھی کبھی دعوت ہو جاتی ہے اور کھا کے چلے جاتے ہیں تو گھر کے بزرگ کہتے ہیں انہیں کتنے کو بلا لیا تھا، ایک کو بلایا تھا 4 آ گئے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ سارے بھائی ایک کی دعوت کرو تو سارے ساتھ چلتے ہیں، چچا زاد بھائی کو بھی پکڑ کے لے آتے ہیں، وہ کہاں سے آ گئے، اور آپ کو پتہ نہیں ہے تو ایکسپرٹ ہیں دوسرے کے دسترخوانوں پہ کھانے کے، تو یہ ساری باتیں کھانے کے بعد ہوتی ہیں۔ کہیں پر نبی نے یہ کہا ہو علی میں نے انہیں بلایا تھا، آپ نے کیوں نہیں بلایا، اور میں بلانا انہیں چاہتا تھا، آپ نے انہیں کیوں بلا لیا، کہیں محمد نے اعتراض کیا ہو تو ایمان بدل دوں گا، بس کہا دعوت کرو، تو یہ علی کو کیسے پتا تھا کہ نبی بلانا انہیں چاہتے تھے؟ میں نے بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، نبی نے بلانا چاہتے تھے اور انہیں بلانا نہیں چاہتے تھے، علی کو کیسے پتا تھا؟ اور اگر نبی اعتراض کر دیتے تو آج ساری دنیا کے مولویوں کی کتابیں بھری پڑتی کہ پہلی دعوت میں ہی علی نے حکم رسالت اور مزاج مصطفیٰ کی خلاف ورزی کی، انہیں بلا لیا اور انہیں نہیں بلایا، مگر محمد نے خاموش رہ کر صبح قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ میں نے فہرست نہیں دی تھی، علی کو بتایا بھی نہیں تھا کہ انہیں بلانا ہے، مگر میری مرضی سے ایک ایک کو بلا کر جسے بلانا نہیں چاہتا تھا اسے نہ بلا کر علی نے بتایا کہ اب کبھی بھی سفیدی نبوہ نمودار ہو اور فجر کا ستارہ نکلے اور کوئی کہے علی علی ولی اللہ وہ خلیفہ بلا فصل، تو سمجھ میں نہیں آئے گا یہ خلیفہ بلا فصل کیا ہوتا ہے، جو محمد کی بات بنا کہے سمجھ جائے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، جزاک اللہ، میں توجہ چاہ رہا ہوں، میں توجہ جو مصطفیٰ کی جو محمد کی بات بنا کہے سمجھ جائے اسے بلا فصل کہتے ہیں، اسی لیے بنا محمد کے علی بھی ادھورا اور بنا علی کے
محمد بھی ادھورا نہ جانے کس من چلے نے 4 مصرے قیامت کے کہے تھے کہ میں خانہ تو سب کے لیے ہے، عام محمد کا کیا؟ میری تقریر سے یہ 4 مصرے مربوط ہوئے ہیں۔ میں خانہ میں اپنی بہنوں کی نظر کر رہا ہوں، میں اپنے جوانوں کی نظر کر رہا ہوں۔ جو خاموش رہ جائے وہ اس کا مقدر، جو چپ رہ جائے وہ اس کا نصیب، جس کو کبھی داد دینی نہیں آئے وہ اس کی قسمت کہ میں خانہ تو سب کے لیے ہے۔ عام محمد کا مشکل سے ملتا ہے لیکن جام محمد کا۔ اور ملا جی تم بھول گئے ہو اپنی عزا میں کچھ تنہا تنہا سا لگتا ہے نام محمد کا۔ وکیل محمد بھی ابو طالب، کفیل محمد بھی ابو طالب۔ وکیل تو سمجھ میں آ گیا نا، کفیل سمجھ میں نہیں آیا یہ کفیل کیا ہے۔ تمہاری سمجھ میں نہیں آتا تو سعودی عرب جا کے دیکھو کہ کفیل کیا ہوتا ہے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، اب مجھے مزہ آ رہا ہے مجلس پڑھنے میں، نہیں آتا۔ اور نہ جانے کتنے ولیمے میں، چیلم کی مجلس میں، قہوہ خانوں میں، کافی شاپ پر بیٹھے ہوئے لوگ اکثر یہ بات کرتے ہوئے ملیں گے آپ کو، ہم ماشاءاللہ سے 5 سال ہی ہوئے ہیں سعودی عرب گئے ہوئے، پورے گھر کا خاندان کا رنگ بدل گیا، اما اس کا کفیل بڑا شاندار ہے۔ بہت شاندار کفیل ملا ہے، 10 سال میں آیا ہے بیچارہ، پٹھا ہوا چہرہ، اڑے ہوئے بال، چہرے کی رنگت، باپ کے مرنے میں بھی نہیں آیا تھا، بوڑھا ہو کے آیا 10 سال میں، اور ابھی تک گھر کے لنٹر کو بھی، گھر کے ٹین کو بھی نہیں بدلوا سکا۔ کیا کریں، اس کا کمبخت کفیل بڑا ذلیل ہے۔ او مزہ آ رہا ہے مجھے پڑھنے میں، ایک جملہ سن لو، اگر محمد کے کفیل کو جانتے ہو تو سنو، بڑا نصیبے والا ہے وہ جسے اس کی زندگی میں کوئی اچھا کفیل مل جائے۔ نہیں میں نہیں عرض کر سکا، بڑے مقدروں والا ہے وہ جسے اس کا کفیل اچھا مل جائے۔ مگر میں نے اکثر یہاں پر تو کفیلوں کو اچھا اور برا کہتے ہوئے نہ جانے کتنی بار سنا ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں بھائی، روزانہ کفیل کو برا کہہ رہے ہو، کیا سعودی عرب میں جا کر بھی اپنے کفیل کو برا کہہ سکتے ہو؟ کیا جاوید عابدی کیسی بات کر رہے ہو؟ کس میں دم ہے جو سعودی عرب میں جا کر اپنے کفیل کو برا کہے؟ فوراً اقامہ کینسل کر دے گا، پاسپورٹ بند کر دے گا، پاسپورٹ چھین لے گا، ہاتھ بندھوا دے گا، جیل میں ڈلوا دے گا، زندگی کو جہنم بنا دے گا۔ کسی میں اتنا دم نہیں ہے اپنے گلی کوچے میں چھپ کر تو کفیل کو برا کہہ لے، مگر کسی میں اتنی جرت نہیں ہے جو سعودی عرب میں رہے اور سعودی عرب میں اپنے کفیل کو برا کہہ کر داخل ہو جائے۔ تو تب بھی اے بے غیر تو تمہاری سمجھ میں نہیں آتا کہ جب تم 2 ٹکے کے سعودی عرب کے کفیل کو برا کہہ کے سعودی عرب میں داخل نہیں ہو سکتے تو محمد کے کفیل کو برا کہہ کے جنت میں کیسے چلے جا؟
جزاک اللہ. حیداری جیو حیداری. جزاک اللہ. توجہ. کفیل محمد بھی ابو طالب، وکیل محمد بھی ابو طالب. خدا نہ کرے کہ کوئی علی کا چاہنے والا کنجوس ہو. کوئی بخیل ہو. جزاک اللہ. جیو خدا نہ کرے کہ کوئی علی کا چاہنے والا کنجوس ہو، بخیل ہو. یہاں سخاوتوں کی باتیں ہوتی ہیں. کنجوس کے لیے تو حضرت علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں جو خط لکھا ہے مالک اشتر کو گورنر بنا کر، اس گورنر بنا کر جو خط کا پہلا جملہ لکھا ہے مالک اشتر یہ ہے علی. اسی لیے میں کہتا ہوں علی کو سمجھو، علی کو سمجھاؤ، علی کو پڑھو، علی کو پڑھاؤ، علی کہہ کہہ کے سلاؤ، علی کہہ کہہ کے جگاؤ. شام ہو تو علی کے نام سے، صبح اٹھاؤ تو علی کے نام سے. علی کو سمجھو، علی کو بتاؤ. نہج البلاغہ میں یہ ہے علی کہ اپنے غلام مالک اشتر کو جب گورنر بنا دیا. یہی تو سخاوت ہے جو غلام کو گورنر بنا دے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. جو غلام کو گورنر بنا دے اسے علی کہتے ہیں. جو غلام کو گورنر بنا دے. لو سنو کیا ہے علی، کس کا نعرہ لگاتے ہو. علی نے پہلا جملہ مالک اشتر کو لکھا، مالک اشتر ہم نے علی نے تم کو گورنر بنایا ہے، لیکن خبردار کسی کنجوس آدمی سے مشورہ بھی مت کرنا. یہ ہے سخی، یہ ہے سخی، یہ ہے سخاوت. خبردار کسی کنجوس آدمی سے مشورہ بھی مت کرنا. ہم نے تمہیں گورنر بنایا ہے، ہم نے بنایا ہے تم کو گورنر. غلام تھا بن گیا گورنر. کس کے صدقے میں؟ جو غلام کو گورنر بنا دے اسے علی کہتے ہیں. اور ایسے کنجوسوں کی نشاندہی جو ہر محلے میں ہوتے ہیں، ہر گاؤں میں ہوتے ہیں، ہر شہر میں ہوتے ہیں، ان کو سب جانتے ہیں ماشاءاللہ. بہت تو فقیر بھی جانتے ہیں، بہت سو کے تو دروازوں پہ ہی نہیں جاتے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. کیا تھا شاعر ثاقب لکھنوی کا، دے صدائے دل مگر کیا تھا کہ درد جگر کو دیکھ، درد جگر تو قلب و جگر کو دیکھ کر ایسے بھی در ہیں جہاں پر کوئی سائل نہ تھا. فقیر بھی تو وہیں جاتا ہے جہاں پہ ملتا ہے. اور یہ ماشاءاللہ سے جو کنجوس ہوتے ہیں نا، وہ سارا کا سارا غصہ دوسرے کے دسترخوان پہ اتارتے ہیں.
جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. توجہ. اچھا وہاں پر تو پورا غصہ دسترخوان پہ اتاریں گے اور باہر نکلتے اسی دسترخوان میں کمی نکالیں گے. گوشت کم تھا، چاول ایسے تھے، گھی ایسا تھا، مسالے کم تھے. جنہوں نے کبھی اپنا دسترخوان نہ دکھایا اور ہر دسترخوان کی رونق بنے رہے. میں توجہ. جنہوں نے کبھی دسترخوان نہیں دکھایا. اچھا دیکھو حدیث سے بھی کبھی کبھی ایسی بھی پڑھ لیا کرو. رسول اللہ نے فرمایا کہ یہودیوں کی صفت کا نام کنجوسی ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. یہ مسلم کی، یہ مومن کی کنجوسی یہ صفت نہیں ہے. یہودی کنجوس ہوتے ہیں، مومن نہیں کنجوس ہوتا. میں پھر کہہ رہا ہوں یہودی کنجوس ہوتے ہیں. اب اگر نام کچھ بھی رکھے، اگر کنجوسی کر رہا ہے تو اندر سے یہودی ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. اور اوپر سے مومنیت کی چادر اوڑے ہوئے ہے. اور ایسے کنجوس مشہور ہوتے ہیں جہاں کوئی ولیمے میں آئے 2-3 سفاری سوٹ یا شیروانی سلا کے رکھتے ہیں ہر پروگرام میں جانے کے لیے. اچھا جن کے پروگرام ہوتا ہے نا کھانے کا، ولیمے کا، وہ ایک جگہ کھڑے ہوتے ہیں، دولہا ایک جگہ بیٹھا ہے اسٹیج پہ اور یہ کھانے میں لگے ہوئے ہیں. اچھا جو بھی آ رہا ہے وہ کچھ نہ کچھ تحفہ دے کر اپنی حساب سے وہ دولہا کو یا دولہا کے جو وارث ہیں ان کو دے کر، اور وہ آتی وہاں کھائیے، یہ کھائیے، یہ لیجئے، وہ لیجئے. یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. سلام کیا، تحفہ دیا، چلے گئے. سلام کیا، کھانا کھایا، تحفہ دیا، چلے گئے. یہی شادی کا ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگ آتے ہی سلام کرنے ہیں، منہ میں پان، کالی شیروانی، سرکار حضور سلام، دربار سلامت، حضور سلامت. اور سلام کرنے کے بعد آج تو ہم غربت دور کر لیں گے، اپنی غریبی دور کر لیں گے. آپ کے دادا ایسے سخی تھے، باپ ایسے سخی تھے، نانا ایسے سخی تھے، سخی ددیال، سخی ننیال. کہتا یہ بریانی کھائیے، ٹنڈے کے کباب کھائیے، وہ کھائیے، یہ کھائیے. وہ کھا کے گھوم کے پھر سلام. شاہی ٹکڑے لیے، ہاں سرکار کھا لیے، اچھا سلام. ارے سیخ کباب کھائے آپ نے؟ یہ منگائے کاکوری سے، کاکوری کباب کھائے، ہاں سرکار سلام. تو یہ سلام کر رہے ہیں. اوروں کا سلام کرنے کا مقصد کچھ اور ہے، ان کا سلام کرنے کا مقصد کچھ اور ہے. اب کچھ لوگ مذاق کرتے ہیں، وہ جو کنجوس آدمی لپ بریانی کھا رہے ہیں، جاؤ ان سے جا کے لو. وہ دولہا کے رشتہ دار ہیں، انہوں نے جہاں سلام کیا، وہ کبھی جنہوں نے جیب ڈالنا جو گناہ کبھی، جیب میں ہاتھ ڈالنا جو گناہ کبیرہ سمجھتے ہو، انہوں نے جیب میں ہاتھ نہیں ڈالا، ناراض ہوئے. میرا کیا مطلب ہے دولہا سے؟ مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو؟ میں کھانا کھانے آیا ہوں، میرے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ تو انہوں نے کہا بھائی میں ادھر چکر لگا رہے ہیں، ادھر چکر لگا رہے ہیں. یہ بتاؤ کہ دولہا کا وارث کون ہے؟ کون صدقہ بانٹ رہا ہے؟ کون پیسے بانٹ رہا ہے؟ کہ دیکھو کونے میں وہ بوڑھا جو ہے، وہ جو تھیلے میں گٹھڑی میں پیسے لیے ہیں، وہ ہر غریب کو بانٹ رہا ہے. مجھے پتا نہیں کہ حضرت ابو طالب کافر تھے یا مومن تھے. اے مولانا سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ، جب محمد کا ولیمہ ہو رہا تھا غریبوں کو خیرات کون بانٹ رہا تھا؟ توجہ چاہ رہا ہوں. جزاک اللہ، جزاک اللہ.
جزاک اللہ جو حضرت ابو طالب نے نکاح پڑھا. نکاح میں پڑھا کیا سب جانتے ہیں، مگر مجھے ایک زاویے سے الگ ہٹ کے بات کرنی ہے. نکاح میں پڑھا کیا؟ 40 سال جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی عمر اور 25 سال ہمارے نبی کی، 15 سال کا فرق. 40 سال کی عمر میں پہلی آیت پہلی سورت نازل ہوئی. ابھی 15 برس کے بعد قرآن مجید کی آیت نازل ہونا شروع ہوگا. 15 برس پہلے نبی کا نکاح پڑھ رہے ہیں ابو طالب. اس نکاح میں پڑھ کیا رہے ہیں؟ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ نے آواز دی، اے ابو طالب تو نے میرے حبیب کے نکاح کا آغاز الحمدللہ سے کیا، ہم اپنے قرآن کی ابتدا الحمدللہ سے کر رہے ہیں. ہم اپنے قرآن کی جزاک اللہ حیدری جزاک اللہ حیدری ہم اپنے جو حیدری حیدری ماشاءاللہ. علی کا نعرہ اسی انداز سے لگاتے ہیں، ہاتھ میں جوش، ذہن میں ہوش اور چہرے پر مسکراہٹ. تب علی کا نام لینے میں مزہ آتا ہے. 4 مصرے آپ کے لیے پھر مربوط ہو گئے. علی کے نام سے طوفان خوف کھاتے ہیں. تھک کے نہیں میری بہنوں میرے بھائی جو بچے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر آئے ہیں. میں ذرا سا موضوع سے ہٹ کر صرف 4 مصرے پھر موضوع پہ آ رہا ہوں. علی کے آپ کے لیے کیونکہ آپ کو تحفہ دیتا جاؤں. علی کے نام سے طوفان خوف کھاتے ہیں. جنہیں یقین نہیں ہے وہ ڈوب جاتے ہیں اور فرشتے قبر میں کچھ اور پوچھتے ہی نہیں، وہ سن کے نام علی چپ سے لوٹ جاتے ہیں. جیو جیو حیدری فرشتے قبر میں کچھ اور پوچھتے ہی نہیں. جو سورہ الحمد پڑھی. 15 برس کے پہلے ایک سرکار حضرت ابو طالب، میں نے تقریباً 20 سال پہلے اس موضوع پر 20 ہی مجلسیں پڑھی تھی مانچسٹر میں. ان میں سے ایک مجلس چیدہ کٹ اینڈ پیسٹ کر کے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں.
کیونکہ ایک ہی مجلس پڑھنے سال بھر میں آتا ہوں، میں کیا کروں؟ قصیدہ لامیہ، عالم دین بیٹھے ہیں، علماء کرام سن رہے ہیں میری مجلس کو۔ قصیدہ لامیہ وہ قصیدہ ہے جو حضرت ابو طالب نے شان نبی میں لکھا ہے۔ سب سے پہلے اگر کسی نے نبی کا قصیدہ لکھا تو کائنات میں وہ حضرت ابو طالب تھے۔ پھر جملہ سن لو، سب سے پہلے جس نے پیغمبر اکرم کی شان میں نعت کہی وہ حضرت ابو طالب تھے۔ پھر جملہ سنو، نعت گوئی، آپ تو شاعر ہیں، نعت گوئی اگر کوئی فن ہے تو اس فن کو ایجاد کرنے والے موجد کا نام ابو طالب ہے۔ اختلاف کی بات یہ مجلسوں میں جو آ جاتا ہے وہ پھر جاتا بھی نہیں۔ یہ مقصود میرا بھائی ماشاءاللہ سے دیوریا سے مجلس سننے آتا ہے ہر سال، دیوریا گاؤں ہے نا، دیوریا سے، اور کالا کرتا پہن کر پورا سال بنایا تیار رکھتا ہے، تو جو آ جاتا ہے وہ جاتا نہیں۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں کیونکہ یہاں پر دل آزاری نہیں ہوتی، عزاداری ہوتی ہے۔ اور ہم اگر سیاست کرتے ہیں تو وہ سیاست دوسری جگہ، تخت پہ کھڑے ہو کر، منبر پہ سیاست نہیں ہوتی۔ منبر پر اور تخت پہ فرق یہ ہے کہ جب ہم تخت پہ کھڑے ہو کے تقریر کرتے ہیں تو پتہ نہیں کون سی سیاست اور مصلحت کی چادر میں لپٹا ہوا جملہ، کیرم بورڈ کی طرح اسٹرائکر کسی اور گوٹ پہ مار رہے ہیں اور جا کوئی اور سی گوٹ رہی ہے، یہ سیاست ہے۔ لیکن جب منبر پر آتے ہیں تو یہاں پہ حق بیان ہوتا ہے، حق چھپایا نہیں جاتا، اور یہاں حق کے علاوہ اور کوئی چیز بیان بھی نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ منبر غدیر سے نسبت رکھتا ہے اور غدیر جناب امیر سے نسبت رکھتی ہے۔ منبر کا تعلق غدیر سے ہے اور غدیر کا تعلق جناب امیر سے ہے۔ دعوت کی ہے، میں نے کہا تھا نا کہ حضرت ابو طالب کے گھر میں نبی نے کیوں کی، کیا وجہ تھی ذوالعشیرہ؟ تاکہ اسلام کی تبلیغ ہو، لا الہ الا اللہ بیان کیا جائے، رسول کی نبوت کا اعلان ہو، کتاب کے بارے میں بیان ہو، قرآن۔ تو اللہ، نبی، قرآن، کعبہ، اگر اسی کی تبلیغ ہونی ہے تو کعبے سے بہتر جگہ کون سی ہے؟ اللہ کے گھر میں اللہ کی بات ہو، اللہ کے گھر میں دعوت کیوں نہیں ہو رہی؟ کہ اسی لیے نہیں ہو رہی کہ کیونکہ اگر اللہ کے گھر میں تبلیغ کرنے کے لیے بلایا جاتا تو وہاں پر لات و منات و حبل کی ساری مورتیاں رکھی ہوئی تھی، بات اللہ کی ہوتی، نگاہیں اس کی ہوتی، تو کوئی ایسا گھر ہو کہ جس میں مورتیاں نہ ہو۔ ابو طالب کے گھر میں محمد نے دعوت کر کے بتایا کہ اللہ کے گھر تو مورتیاں ہیں مگر ابو طالب کے گھر میں ابو طالب دیکھیں کہ قرآن کی آیتوں کے مطابق دعوت سے لے کر نکاح تک، نکاح سے لے کے پرورش تک،
اور پرورش سے لے کر قصیدہ لامیہ تک. قصیدہ لامیہ میں کچھ میری طرف دیکھنا، کنکلوژن دے رہا ہوں. کچھ کافر ابو طالب کے دروازے پر آ کر کہتے ہیں آپ کا یہ بھتیجا ہمارے 360 خداؤں کو برا کہہ رہا ہے. کون ہے یہ؟ سوال آپ کر رہے ہیں تو جواب بھی مجھے یوں دینا چاہیے. لیکن قصیدہ لامیہ کے حاشیے پہ لکھا کہ جیسے ہی کافروں نے، پوری توجہ مجھے دیکھنا، جیسے ہی کافروں نے ابو طالب سے سوال کیا، ابو طالب نے کافروں سے منہ پھیرا اور منہ پھیر کے جبین محمد کو چوما. سوال وہ کر رہے ہیں، جواب ادھر دیجئے، ادھر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کہ تاکہ اپنی سیرت بتا دوں کہ ابو طالب کافروں کو منہ لگانا پسند نہیں کرتا. میں توجہ چاہ رہا ہوں. ابو طالب کافروں کو منہ لگانا پسند نہیں کرتا. اس ابو طالب، اس محمد کے بارے میں پوچھ رہے ہو، سنو. جو اور بھی داں بیٹھے انہیں پہلے مزہ آئے گا، جو نہیں جانتے میں اس کو ایلوبریٹ کروں گا. جبین محمد کو چوما اور چوم کے سید البطحہ کلید بردار مکہ نے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی، قل اعوذ برب الناس من کل طائن علینا بسوء او ملح بباطل. قل اعوذ برب الناس. یا اللہ میں نہیں سمجھا پا رہا، میں کیا کروں؟ میں کبھی آپ سے نہیں کہتا کہ آپ نہیں سمجھ پائے، مگر میں نہیں سمجھا پا رہا. قل اعوذ برب الناس. ابھی کم سے کم 15 برس کے بعد قرآن نازل ہوگا. سمجھ گئے مزہ آ گیا مجھے، میری قیمت وصول ہو گئی جو میں کہنا چاہتا ہوں. قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس. قرآن کا آغاز ہوا الحمدللہ سے. قرآن جا کے کھول کے دیکھنا، قرآن کا اختتام ہوا قل اعوذ برب الناس سے. اللہ جانے کیسا کافر تھا کہ اللہ نے اپنے قرآن کی ابتدا کی تو ابو طالب کے جملے سے قرآن کی انتہا کی تو ابو طالب کے فقرے سے. کیسا کافر تھا. قل جزاک اللہ. قل حیدری. قل اعوذ برب الناس من کل طائن علینا بسوء او ملح بباطل. اور جو یہ ہم پر یہ الزام لگا رہے ہیں، باطل کی طرف راغب کرنا چاہ رہے ہیں، اے میرے محمد قل، تو بھی کہے. اب میں کیا کروں؟ یہ قرآن کی آیت نہیں ہے بھی، یہ ابو طالب کریں قل. ابھی قرآن کی آیت نہیں آئی ہے، ابو طالب کریں قل. یہ طریقہ کلام اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اسی کلام کو قرآن کا طریقہ کلام بنا دیا. قل هو اللہ احد. اب کہے اللہ احد. قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق. یہ طریقہ اللہ نے بعد میں کیا. میں کیا کروں؟ ابو طالب نے پہلے کہا قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق. قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا.
مجھے یہاں سے نکال سچائی کے ساتھ، وہاں داخل کر سچائی کے ساتھ، اور مجھے ایسا سلطان دے جو نصیر ہو۔ یہ ساری قل کی آیتیں پڑھتے رہنا اور ابو طالب کو سلام کرتے رہنا کہ سب سے پہلے یہ انداز نبی سے کلام کرنے کا اختیار کیا تو حضرت ابو طالب نے من کل تائن، اور ہمیں تانا دینے والے سے بچانا۔ گفتگو سمیٹ رہا ہوں مگر بڑا پیارا ہمارے علی نے فرمایا، مولا نے، یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس ابو طالب کے اس محمد کے بارے میں سن رہے ہو، دوسرا شعر قصیدہ لامیہ کا 36واں شعر، پھر کہا یہ میرا ابو طالب، یہ میرا محمد حکیم رشید عادل غیر طائش یوالی الہن لیس عنہ بغافل۔ یہ میرا محمد حکیم ہے، یہ میرا محمد رشید ہے، یہ میرا محمد عادل ہے، یہ میرا محمد طیش میں آنے والا نہیں ہے، یوالی الہن لیس عنہ بغافل۔ اور اس کا اللہ تو ولی ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی اس سے غافل نہیں رہتا۔ آج کتنے بڑی ایکسپلین کر رہا ہوں، یعنی ابو طالب نے قرآن کی تنزیل سے پہلے ولایت کی تعریف یہ بیان کی کہ ولی کہتے ہی اسے ہیں جو اپنے غلام سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں رہے۔ اب جو لوگ یہ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ KGMC کے اسپتال میں کسی کو دم توڑتے ہوئے دیکھو، وہ بھی کہہ رہا ہے یا علی مدد، ٹھوکر پہ بھی یا علی مدد، افطار میں بھی یا علی مدد، غسل کے وقت بھی یا علی مدد، دنیا کے ہر کونے میں یا علی مدد۔ یہ ایک علی کہاں کہاں مدد کرنے جائے گا کہ علی صرف علی ہوتا تو مدد ایک ہی جگہ کرتا، مگر کیونکہ علی ولی ہے جہاں جہاں غلام ہوں گے، جہاں جہاں جزاک اللہ میں توجہ تھی۔ یہ حکیم ہے، یہ رشید ہے، کیا بات ہے، مجھے مزہ آ رہا، مجھے 2-4 منٹ اور زحمت دوں گا۔ حکیم ہے، محمد حکیم ہے۔ کس نے کہا یہ لقب کس نے دیا؟ جو پڑھے لکھے علماء کرام ہیں میرا ساتھ دے رہے ہیں، مجھے مزہ آ رہا ہے۔ کس نے کہا حکیم ہے؟ سب سے پہلے نبی پاک کو، مرسل اعظم کو، کملی والے کو، ان کے چچا ابو طالب نے یہ حکیم ہے۔ بڑی توجہ، حکیم ابو طالب نے کہا ابھی 15 برس کے بعد آیتیں نازل ہوں گی۔ اللہ نے ابو طالب کی پاکیزہ زبان سے دیا ہوا محمد کے لقب کو اتنا پسند کیا کہ سورت جمعہ میں سورت جمعہ میں اللہ نے اسی لقب سے محمد کو پکارا۔ سورت جمعہ میں ہی کیوں؟ کہتا اس عصیان و نسیان و ہزیان رکھنے والے مسلمانوں کو ہر 8ویں دن ابو طالب کا احسان یاد دلایا جاتا رہے۔ اور بھائی خدا کی قسم تم جیسے سننے والے بھی کہیں نہیں دیکھے۔ ہاں تو جزاک اللہ۔ جزاک
یہاں پہ یہاں سے دیکھ رہا ہوں تو حد نظر جہاں تک میری نگاہیں جا رہی ہیں، ایک چہرہ بھی تھکان کا احساس نہیں ہے. ایسا لگتا ہے آپ پیدا ہی ہوئے ہیں فضائل علی سننے کے لیے. حکیم، یہ میرا محمد حکیم ہے، حکیم ہے حکیم. اللہ کو یہ لقب اتنا پسند آیا، صاحب معراج مصطفیٰ کو دیا ہوا چچا کے ذریعے، کہ اللہ نے کہا تو نے میرے محمد کو حکیم کہا. ہم اسی لقب کو مستعار لے کے لوہے محفوظ میں محفوظ کرتے ہیں، اور اس کو پھر حفاظت کے ذریعے سے جبرائیل جیسے معصوم فرشتے کے ذریعے معصوم محمد کے معصوم قلب پر اس کی تنزیل فرماتے ہیں. اور پھر میرا نبی صرف میری اپنی حکمت کا اعلان نہیں کرے گا، مجھے اتنا پسند آیا کہ جب پیارا حبیب کہے گا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ایک مرتبہ محمد نے سورہ جمعہ کی تلاوت کر کے احسان ابو طالب کو جتا کے یہ بتا دیا کہ میں بھی حکیم ہوں، میرا اللہ بھی حکیم ہے. مگر اللہ بعد میں کہہ رہا ہے، ابو طالب پہلے سنا رہا ہے. حکیم حکیم جو غیر تائشن، یہ تیش میں آنے والا نہیں ہے. اچھا تیش کیا ہے؟ تیش ہے اور ایک ہے جلال. غصے کی دو قسمیں، ایک تیش اور ایک جلال. جلال ہمیشہ باطل پہ آتا ہے، تھکے نہیں، اور جلال ہمیشہ باطل پہ آتا ہے. اور تیش ہمیشہ کمزور پہ آتا ہے. میں بہت بڑا مسئلہ حل کر رہا ہوں. تیش ہمیشہ کمزور پہ آتا ہے اور جلال ہمیشہ باطل پہ آتا ہے. غصے کی بہترین قسم جلال ہے اور بدترین قسم تیش ہے. اگر محلے میں کسی کمزور غریب پر 4-5 رشتہ دار جمع کر کے پاورفل اسے بلا وجہ دھمکاتے رہو تو یہ جلال نہیں ہے، یہ تیش ہے. اپنا بھی ذرا احتساب کر لیا کرو، کہیں تیش میں تو نہیں آتے. کمزور کو تو نہیں دباتے، لاچار پہ تو ظلم نہیں کرتے. تو اگر ظلم کرتے ہو تو تیش ہے. پوری توجہ، فیصلہ کن جملہ دے رہا ہوں. لکھنؤ کے اس تاریخی اجتماع میں میرے 14 معصومین کی سمان حیات کی ایک ایک لائن، ایک ایک سطر کو پڑھ جائیے. اگر کسی ایک معصوم کو کہیں بھی تیش آیا ہو تو اپنا ایمان بدل دوں گا. نا اتنا تھوڑی، میں تو در و دیوار کو حاضر ناظر کر کے بہت بڑا جملہ دے رہا ہوں. میرے 14 معصومین میں سے
کسی ایک معصوم کی زندگی کے ایک لمحے میں کہیں طیش آیا ہو تو ایمان بدل دوں گا. منبر پر اعلان کر رہا ہوں کہ کبھی طیش آیا ہو اور کسی اور صاحب کی تقریر سننا تو وہ بار بار کہتے ہیں ارے ان کے طیش کا کیا کہنا. وہ بار بار ارے ان کے طیش کا کیا کہنا. وہ بار بار طیش میں آ کر مدینے کے اندر میان سے تلوار نکال لیتے تھے. اب انہیں کون بتائے کہ تلوار گلیوں میں نکالنے کی چیز نہیں ہے, میدان میں چلانے کی چیز. میں توجہ چاہ رہا ہوں. جزاک اللہ, جزاک اللہ. میں توجہ چاہ رہا ہوں. نبی نے پہلی جنگ بدر, دوسری احد, تیسری خندق, 5 ہجری, خیمہ نبی کا لگا ہوا. مولا آپ کو مدینہ لے جانا نصیب کرے, وہاں دیکھنا ابھی بھی موجود ہے جہاں خندق ہوئی ہے. عمر ابن عبد ود گھوڑے پر بیٹھ کر ایڑ لگا کر سلمان نے تجویز کی تھی, کل ایمان نے تحقیق کی تھی اور پھر خندق کو بنایا تھا. لیکن اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور لیٹ لگانے کے بعد لمبا نیزہ لے کر آگے ابرہہ کے بدمست ہاتھی کی طرح آگے بڑھ کر خیمہ رسول کے قریب جا کر آواز بلند کرتا ہے, آؤ مجھے قتل کر دو مسلمانوں اور غازی بن جاؤ, میرے ہاتھ سے قتل ہو کے جنت میں چلے جاؤ. پوری توجہ, للکار للکار کے کہہ رہا ہے کہ آؤ میں تمہیں جنت میں بھیجوں. توہین کر کے, طنز ہے کوئی جو جنت میں جانا چاہتا ہے؟ آؤ میرے مقابلے میں آؤ, بھیجو, آؤ میں تمہیں جنت میں بھیجتا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے زاغت الابصار وبلغت القلوب. اس کی للکار سن کے مسلمانوں کے دل نکل کے زبان پہ آ رہے تھے. زاغت الابصار قرآن کی آیت ہے. آنکھیں پتھرا کیسی چڑھی جا رہی تھی اور ایسے خاموش بیٹھے ہوئے تھے اس کی للکار کو سن کر جیسے سر پہ طائر بیٹھے ہوں, ہلے تو اڑ جائیں, ہلنے نہیں دینا. مگر وہی اٹھا جو ذوالشیرہ میں اٹھا تھا. اما کیسے سننے والے ہو, تھکتے ہی نہیں. ابھی اور کئی مجلس پڑھتا تو سمجھتے بس جلدی مصاحب پہ آ جائے. جہاں جملہ دیتا ہوں بالکل فریش. آؤ میں تمہیں جنت میں بھیجوں. قرآن کہہ رہا ہے کہ آنکھیں پتھرائی, دل منہ میں, سر سے طائر نہ اتر جائیں. بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی آیت پڑھ لوں, کوئی روایت نہیں. وہی اٹھا جو ذوالشیرہ میں اٹھا تھا اور اس نے مسکرا کے کہا من لہذا الکلب. نبی نے کہا کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے.
کتابیں بھری پڑی ہیں، میرا قول نہیں، نبی کا فرمان ہے۔ نبی نے کانٹے بچھانے والوں کو کبھی کتا نہیں کہا، اوجڑیاں ڈالنے والے کو نبی نماز پڑھتے تھے تو کافر کچھ کھڑے ہو کر نبی کی نقل اتارتے تھے نماز پڑھنے کی، نبی نے اس کو برا نہیں کہا۔ نبی کے راستے میں اوجڑیاں ڈالتے تھے، ان کو برا نہیں کہا، کانٹے بچھاتے تھے، ان کو برا نہیں کہا، شاعر کہا انہیں کچھ نہیں کہا، دیوانہ کہا انہیں کچھ نہیں کہا، شاعر کہا انہیں کچھ نہیں کہا، بے اولاد کہا، ابتر کہا انہیں کچھ نہیں کہا، مگر یہ کیا وجہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ من لحاظ الکلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے؟ اے طٰہٰ، اے یاسین، اے مزمل، اے مدثر، اے مبشر، اے علم اول، اے عبادت اول، اے شرافت اول، اے سخاوت اول، اے رکوع اول، اے سجود اول، اے نبوت اول، اے رسالت اول، اے شرافت اول۔ یہ کیا وجہ ہے کہ کس لیے فرما رہے ہیں کہ ابھی اس کی للکار نہیں سنی؟ کہہ رہا ہے کہ آؤ میں تمہیں جنت میں بھیجوں، مجھے دوزخ میں بھیجو۔ یہ میں نے قسیم النار والجنہ کہہ کے یہ اختیار تو جنت دوزخ میں بھیجنے کا علی کے ہاتھ میں دیا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ آؤ میں بھیجوں۔ ارے جو علی کا حق اپنے ہاتھ میں لے وہ کتا ہے۔ جو 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 جزاک اللہ۔ بسم اللہ۔ جزاک اللہ۔ یہ ہنستے ہوئے چہرے، یہ کلیوں کی طرح آنکھیں، یہ ولایت علی میں ڈوبا ہوا سمندر آج اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ ہمارا علی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا۔ اور علی کے فضائل میں ہر ایک نہیں بولتا، ہر ایک خوش نہیں ہوتا، ہر ایک ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ علی کے فضائل میں اسی کا ہاتھ اٹھتا ہے جس کو علی خیرات دے۔ یا علی یا علی یا علی، جس کو علی خیرات دے، ورنہ جس کو علی خیرات نہیں دیتا ان کے نمازوں میں ہاتھ نہیں کھلتے، مجلس میں کیا کھلے؟ میسم تو سرے دار زباں کھول رہا ہے، یہ ماں کی طہارت کا اثر بول رہا ہے، یہ ماں کی طہارت کا اثر بول رہا ہے۔ ارے نعرہ جو لگائے اسے حیرت سے نہ دیکھو، حیدر کی ولایت پر تمہیں تول رہا۔ جو جیو جیو جیو، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ کیا کروں؟ میں نے یا تو گزشتہ برس یا پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال ایک جملہ کہا تھا، آپ نے سارے کے سارے مومنین نے جب ہاتھ اٹھا کے نعرے لگائے تھے تو اس سے ایک شاید 2 دن بعد ہی کسی صاحب کا میرے پاس فون آیا کہ صاحب یہ جوان دیوانے ہو گئے ہیں، اور آپ نے ہاتھ اٹھا کے خود بھی نعرے لگوائے اور نعرے انہوں نے بھی، مومنین نے، جوانوں نے بھی لگائے۔ یہ کون سی بدعت شروع کی ہے کہ ہاتھ اٹھا کے علی کا نعرہ لگا رہے ہو؟ میں نے کہا آپ مولانا ہو کے مجھے فون کر رہے ہو اور مجھ سے کہہ رہے ہو کہ ہاتھ اٹھا کے نعرہ کیوں لگایا؟ میں نے کہا یہی تو اصل سنت ہے، غدیر نہیں پڑھی۔ ارے نبی نے ہاتھ باندھ کے نہیں، ہاتھ اٹھا کے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔
مگر جانے کتنے آپ نے نہ جانے کتنے اردو زبان میں آپ نے اشعار گئے. اب میری تقریر سے مربوط ہو گئے پنجابی زبان میں 4 مصرے. اور آج سے یہ بھی 20-22 سال پہلے لاہور گیا تھا مجلس پڑھنے کے لیے, تو وہاں پر کسی پنجابی زبان میں پنجابی نے کھڑے ہو کر 4 مصرے کہے تھے, مجھے یاد ہو گئے. اور پورا سمندر ہے چھوٹی بحر میں, قدر قضا, قضا اور قدر جسے کہتے ہیں, وہ تھوڑا سا پروناؤنسیشن میں قدر اور قضا وچ کہتے ہیں میں ہاتھ میں, قدر دے ہچ وچ قضا دا ہاتھ ہے, یعنی قدر کے ہاتھ میں قضا کا ہاتھ ہے. غدیر کا منظر پیش کرتے ہوئے کسی دیوانے نے پنجابی زبان میں کہا تھا, جب آپ جوش میں ہیں تو سن لو, بس جب گفتگو یہیں سمیٹ دوں گا, کہ قدر دے ہاتھ وچ بالکل اپنا غدیر کا معیار, غدیر کا میدان سمجھ کر اللہ آپ کو جوفا میں رام باندھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جوفا جو غدیر کا میدان ہے اسے میدان جوفا کہتے ہیں, کہ قدر دے ہاتھ وچ قضا دا ہاتھ ہے. بھیرا کہتے ہیں بھائی کو, قدر دے ہاتھ وچ قضا دا ہاتھ ہے, بھیرا دے ہاتھ وچ بھیرا دا ہاتھ ہے. اور عجیب منظر ہے قم دے اندر, نبی دے ہاتھ وچ خدا دا ہاتھ ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں اس مسئلے پر. بس توجہ چاہ رہا ہوں. بس خود ختم کر دی گفتگو, بس ختم کر. اصل میں یہاں پہ ماتم بھی ہونا ہے نا آپ کا اور پورا انتظامیہ کو, بس لیکن میں آپ کی گفتگو سمیٹ رہا ہوں. بات ہے میرا خود دل تھوڑی کر رہا ہے کہ آپ کو چھوڑ کے جانے کو, کیونکہ اصل خطیب کی تھکان بستر پہ نہیں اترتی, ممبر پہ اترتی ہے. خطیب ہوتا ہی وہ ہے. قدر دے ہتھ وچ قضا دا ہتھ ہے, بھیرا دے ہتھ وچ بھیرا دا ہتھ ہے. عجیب منظر ہے قم دے اندر, نبی دے ہتھ وچ خدا کا ہاتھ ہے. میں نے گفتگو سمیٹ دی. جب قصیدہ اعلامیہ جو حضرت ابو طالب کا پڑھ رہا ہوں, شمس العلماء شبلی نعمانی نے پڑھا تو بہت پیاری بات کہی انہوں نے, کہ بالکل ایسا لگتا ہے قصیدہ اعلامیہ کو پڑھ کر جیسے قصیدہ اعلامیہ کی زبان اور الفاظ اور جملے وہی ہوں جو قرآن مجید کی الفاظ اور جملے اور لہجہ ہے. یہ ذرا سا بس قصیدہ اعلامیہ کا شمس العلماء کا ایک جملہ ذہن میں رکھیں اور یہاں سے گفتگو ختم کروں گا. قصیدہ اعلامیہ جو حضرت ابو طالب نے شان محمد میں لکھی ہے, اسے پڑھ کے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابو طالب کی زبان وہی ہے جو قرآن کی زبان ہے. میں پھر پڑھ رہا ہوں, ابو طالب کی زبان شمس العلماء شبلی نعمانی لکھ رہے ہیں کہ وہی ہے جو قرآن کی زبان ہے. اچھا, یہ زبان ایسی ہوتی ہے دنیا کے کسی تختے میں چلے جاؤ, یہ زبان تمہارا ساتھ نہیں چھوڑتی. میں الحمدللہ اس مولا کے ذکر کے صدقے میں دنیا کے ہر کونے میں گیا ہوں. ادھر ناروے دنیا کا آخری کونا, ادھر لاس اینجلیس, اور ہر دنیا کے کونے میں آپ کے پورے یو پی کے لوگ, حیدرآباد کے آدمی, پاکستان کے لوگ سب ملتے ہیں. اور جب مجلس ختم ہوتی ہے مصافحہ کرتے ہوئے میں پہچان لیتا ہوں کہ کون سے شہر کا رہنے والا ہے. اور وہ مجھے ویسے کہتے ہیں بڑے انٹیلیجنٹ ہیں. میں پہچانتا کیسے ہوں؟ جہاں کوئی لکھنؤ کے صاحب ملے, ایک مجلس کا ہم کو بھی وعدہ لینا ہے. اور میں کہا لکھنؤ کے ہو, کون سے محلے کے؟ اور آپ نے کیسے پہچانا؟ میں کہا آپ کس وعدے سے. ادھر حیدرآباد کے لوگ
جہاں ملے انہوں نے فوراً کہا کہ نکو بابا. جہاں انہوں نے منہ سے نکو نکلا، میں نے کہا حیدرآبادی ہو؟ کہ کیسے پہچان لیا؟ میں نے کہا آپ کس نکو سے. اور جہاں انہوں نے کہا قرآن کی قسم، قاف کو خے اور خے کو قاف. ہاں بھائی حیدرآبادی ہو اور کیسے پہچان لیا؟ میں خے قاف سے. ہمارا جیسے نوگاواں ہے، پنجاب کیونکہ ملا ہوا ہے تو وہاں بھی نوگاواں میں وہاں ہے تو وہاں بھی ہم وہاں کھاما تھے جو پرانے نوگاواں کے لوگ ہیں. اور وہاں پہ میں لاس اینجلس میں بیٹھا ہوا ایک صاحب مجلس میں، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نوگاواں کا ہوں. تو انہوں نے کھانے کے وقت مجھ سے کہا، جب ہم وہاں کھاما تھے، میں نے کہا ادھر آنا. بولے کیا؟ کہ میں نوگاواں کے ہو. کہ ہاں کیسے پہچان لیا؟ ہم تو کراچی ہوتے ہوئے آئے ہیں، ہمارے باپ کراچی چلے گئے تھے. میں نے کہا آپ کی والدہ تو نوگاواں کی تھی، یہ وہاں سے آیا. اب ایک جملہ سن لو، دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ، آکسفورڈ یونیورسٹی سے لے کر مصر یونیورسٹی تک تعلیم حاصل کر لو، کتنی پی ایچ ڈی کرو، کتنی ریسرچ کرو، کتنی ڈاکٹریٹ کرو، سب کچھ بھول جاؤ گے، مگر جہاں کے ہو وہاں کی زبان ساتھ نہیں چھوڑتی. اے شبلی نعمانی، ہم آج اتنے مدتوں گزرنے کے بعد آپ کے جملے کو آج اس دریائی مسجد میں، دریا والی مسجد کے پاکیزہ منبر پر آپ کے جملے سے مجلس میں سہارا لے کے کہہ رہے ہیں آپ نے بڑا اچھا جملہ کہا کہ ابو طالب کی زبان وہی ہے جو قرآن کی ہے. یہاں کے جہاں کا قرآن ہے، جہاں کا قرآن ہے، جہاں کا قرآن ہے وہاں کے ابو طالب ہیں. اور لو لکھنؤ کے لوگوں پورے سال یہ جملہ یاد نہیں کیا تو ابو طالب کی بارگاہ سے میں نے خطابت کے جملوں کی بھیگی نہیں مانگی. اللہ جانے اس اللہ کو ان باپ اور بیٹے کی زبان کتنی پسند آئی کہ شب معراج محمد سے بات کی تو بیٹے علی کے لہجے میں زمین پہ قرآن اتارا تو ابو طالب کے لہجے میں. ختم کر دی گفتگو. پوری طاقت سے ختم کر دی گفتگو. بس 6 مصرے اور 6 مصروں میں ساری مجلس ایک طرف اور یہ 6 مصرے ایک طرف. اے ابو طالب، تیرے ایمان پہ خود تیری ہی سیرت ہے گواہ، تیری زوجہ، تیرے بچے، تیری عطرت ہے گواہ. تیرے ایمان پہ خود تیری ہی سیرت ہے گواہ، تیری زوجہ، تیرے بچے، تیری عطرت ہے گواہ. ایک طرف احمد مرسل کی رسالت ہے گواہ اور 12 معصوم اماموں کی امامت ہے گواہ. علی کی شجاعت ہے گواہ، حسن کا خلق ہے گواہ، حسین کی شہادت ہے گواہ، سجاد کے سجدے ہیں گواہ، باقر کا علم ہے گواہ، صادق کی صداقت ہے گواہ، کاظم کا علم ہے گواہ، رضا کی رضا ہے گواہ، رضا کی رضا ہے گواہ، تقی کا تقوی ہے گواہ، نقی کی طہارت ہے گواہ، عسکری کی حیبت ہے گواہ، آخری کی غیبت ہے گواہ. تیرے ایمان پہ خود تیرے
تیری ہی 5واں 6واں مصرع تیرے ایمان پہ خود تیری ہی سیرت ہے گواہ، تیری زوجہ، تیرے بچے، تیری عطرت ہے گواہ، ایک طرف احمد مرسل کی رسالت ہے گواہ اور 12 معصوم اماموں کی امامت ہے گواہ. کوئی شاید دنیا میں پھر صاحب ایمان نہیں، اور تو جو کافر ہے تو پھر کوئی مسلمان. بچہ بچہ تیرا حیدری جو کیا جوش ہے ماشاءاللہ. جہاں نظریں جا رہی ہیں کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر کوئی ہاتھ ایسا نہیں ہے جو فضیلتوں کے بے کنار سمندر میں شناور بن کے تیر نہیں رہا ہو. بچہ بچہ تیرا دین پہ غالب نکلا اور پڑ گیا وقت تو اصغر ابو طالب نکلا. ہمارے خطیب، ہمارے علماء، ہمارے ذاکرین، ہمارے مقررین جب جناب ابو طالب کی کوئی فضیلت پڑھتا ہے اور ربط دیتے ہیں مصائب سے تو اکثر کہتے ہیں کہ اذانیں تو بچیں اللہ کی اور کلمہ محفوظ رہا نبی کا، مگر بے ردا ہو گئیں ابو طالب کے گھر کی بیٹیاں. جزاک اللہ بھائی، جزاک اللہ. جی چاہتا ہے آپ کے سامنے پڑھتا رہوں. مولا آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے. عزادارو، آج جی چاہتا ہے اس کے مصائب پڑھوں جس سے غازی عباس کہتے ہیں. عباس کا نام ایسا ہے جس کا ہاتھ زبان پہ نام لوں تو ہاتھوں کا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے. دو کربلا میں جب سب شہید ہو گئے، امام حسین کے ساتھی صحابی جانثار، تو کربلا میں 2 جوان باقی رہے حسین کے ساتھ. ایک کا نام عباس، ایک کا نام علی اکبر. مجھے نہیں پتا مصائب کتنے سخت ہو جائیں، کون بے ہوش ہو جائے، کون مر جائے، کون روز کتنا رو، مجھے نہیں پتا. لیکن سن لو، عباس جسے نماز شب میں علی نے مانگا تھا، علی اکبر جسے ہر نماز شب میں دامن اٹھا کر سیدہ کے سید بیٹے نے یہ دعا کر مانگی تھی، پالنے والے مجھے میرے نانا کا ہم شکل بیٹا دے دے. مجھے نانا بڑا یاد آتے ہیں، میرے نبی، میرے نانا محمد بڑا یاد آتے ہیں، مجھے ایسا بیٹا دے دے کہ جب کبھی نانا یاد آئے تو میں اپنے لال کو دیکھ لیا کروں. سارے دوستوں کے شہید ہونے کے بعد عباس آگے بڑھتے ہیں تو علی اکبر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، علی اکبر آگے بڑھتے ہیں تو عباس پیچھے ہٹ جاتے ہیں. عزادارو، ابھی یہ چچا بھتیجے میں بات ہو رہی تھی، اتنے میں جناب سکینہ، دیکھو ہم کیوں روتے ہیں، سن لو
اتنے میں کربلا میں 60 ہجری میں ہم اپنے باپ داداؤں کو تھوڑی روتے ہیں، ہم تو رسول کے گھر کی بچیوں کو رو رہے ہیں۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ میں پڑھ رہا ہوں، کتابوں کے حوالے بھی دوں گا۔ عزادارو، اتنے میں چچا بھتیجے عباس اور علی اکبر میں بات ہو رہی تھی کہ 63 بچوں کے ساتھ جناب سکینہ سوکھے ہوئے کوزے اور مشکیزے لے کر اللہ تش اللہ تش اللہ تش اللہ تش کی آواز لگاتی ہوئی آئی۔ جیسے ہی یہ سنا عزادارو، کیا سن لیا آپ نے؟ میں نے پڑھ دیے مصاحب نا، کتنے بچے تھے؟ کتنے بچے تھے؟ 63 بچے۔ کیا سن رہے ہو؟ 63 بچے۔ میری مائیں بھی اپنی آغوش میں چھوٹے چھوٹے بچے لے کر جناب حسین کے گھر کے بچوں کو رونے کے لیے آئی ہیں۔ سن لو کتنے بچے تھے؟ 63 بچے۔ ہم کیوں روتے ہیں بتائیں؟ جو یہ کربلا میں 60 ہجری میں 63 بچے تھے، مگر جب 40 دن کی صعوبت برداشت کر کے یہی شام کے بازار میں پہنچے، 1400 میل کا فاصلہ طے کر کے، تو معلوم ہے صرف 3 بچے باقی رہ گئے تھے۔ یہ 60 بچے سیدوں کے گھر کے کہاں گئے؟ کہا یہ ظالم شرابی جب اونٹوں کو دوڑاتے تھے تو سید زادی کے گود میں چھوٹا بچہ گر جاتا تھا۔ ارے اتنی اجازت نہیں تھی کہ رسن بستہ بی بی زمین پہ بیٹھ کر اپنے بچوں کو اٹھا لے۔ جزاک اللہ عزادارو، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ عزادار بیٹھے ہیں، مولا تمہیں حج کرنے والا حاجی بنائے، آپ عمرے کریں۔ کربل کی تپتی صحرا میں جا کر جناب زینب نے جہاں پہ خطبے دیے، اس مقام کی اپنی آنکھوں سے زیارت کریں۔ میں نے اپنے بھائی عباس سے کہا ہے کہ اگلے برس سے شروع کرو، 2 زوار کو اس مجلس کے بعد بھیجا کریں گے اور 72 تک لے جاؤ۔ مولا کسی پہ قرض نہیں رکھتا، سخیوں کا دربار ہے۔ صحیح بھائی کی محبت دیکھنی ہے تو حسین کو دیکھو۔ عزادارو، جاؤ عباس ان بچوں کے لیے پانی لے آؤ۔ میں ساتھ چلنا عزادارو۔ میں آج کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، کربلا، کتاب کا نام ہے کربلا۔ وہ یقیناً یہاں پر ضرور کتب خانوں میں ہوگی۔ میں نے ایران کے تقریباً 10-11 علماء نے مل کر اس کا ترجمہ کیا ہے۔ کربلا نامی کربلا ہے۔ عباس مقتل میں گئے اور جناب اکبر کا ہاتھ پکڑ کر امام حسین ٹیلہ زینبیہ پہ پہنچے۔ اسے ٹیلہ زینبیہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جناب زینب نے اپنے ماجائے کے سوکھے گلے پر شمر کا کند خنجر چلتا ہوا دیکھا تھا۔ جب اس ٹیلے پر آپ جا کے چڑھیں گے، بیچ میں کچھ گھر ہیں، مکان بنے ہوئے ہیں، اور ان مکان کو توڑ دیا جائے تو 70 قدم کے فاصلے پر خیام حسینی ہے۔ کچھ گھر بنے ہوئے ہیں، انہیں بتایا ہے کہ کچھ تجویز کی ہے کہ اس گھر کو توڑ کر بالکل اسی طرح سے میدان بنا دیا جائے جیسے کربلا میں 14 صدیوں پہلے تھا۔ خیام حسینی سے 70 قدم کے فاصلے پر ٹیلہ زینبیہ، ٹیلہ زینبیہ کے بائیں طرف
امام حسین کا روزہ، دائیں جانب جناب عباس کا روزہ، اور جناب عباس اور جناب امام حسین کے روزے میں جو راستہ ہے اسے بین الحرمین کہتے ہیں، تقریباً 600 میٹر لمبا راستہ ہے۔ اس میں امام کہتے ہیں دنیا کے راستے بند ہو جائیں تو بین الحرمین میں 2 رکعت نماز پڑھ کر عباس کو سکینہ کا واسطہ دے کر دنیا کے راستے بند ہو سکتی ہے، مگر بے بازوؤں والے سقی کا راستہ کسی غریب کے لیے بند نہیں ہو سکتا۔ جزاک اللہ، میرے لیے بھی دعا مانگنا، حاضرین مجلس، بانیان مجلس کے لیے۔ میں کچھ لینے نہیں آیا، آپ کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ جب رو سیدہ بطول کے بچوں کو تو میرے لیے دعا۔ جناب عباس کا جہاں روزہ ہے، آگے میرے خیال سے آدھے کلومیٹر کی دوری پر نہر فرات ہے، نہر القمہ، اور ادھر جس طرف خیام حسینی ہے اس طرف 2 نشان بنے ہوئے ہیں جہاں پہ جناب عباس کے بازو قلم ہوئے۔ عباس کے جو گھوڑے کا نام تھا وہ اشل تھا، الف شین ہے لام اشل، سفید رنگ کا، سرخ اس کی نگاہیں، اسی اشل پہ سوار ہو کر شیر خدا کا شیر پہلے ہی حملہ کرتا ہے تو فوج یزیدی کوفے کی دیواروں سے ٹکرا جاتی ہے۔ اشل پانی میں گیا، میری جان قربان ہو جائے اشل جیسے گھوڑے پر، کہ کوئی تاریخ نہیں لکھتی کہ جتنے پیاسے عباس تھے کم سے کم اتنا ہی پیاسا اشل بھی تھا۔ یہ غیور اشل نے فرات میں قبضہ کرنے کے بعد بھی پانی نہیں پیا۔ عباس نیچے اترے، فرات کے پانی کو سکینہ کے مشکیزے میں ڈالا، تسمے کو باندھ دیا، ہاتھ پہ ٹانگا، چلو میں پانی بھرا، نہ جانے کس کی تصویر ہلتے ہوئے پانی میں دکھائی دی، پانی کو فرات کے چہرے پہ مارا، اور ایک مرتبہ شیر نے اپنی سواری پہ سوار ہو کر للکارا، تم نے میرے مولا کو لاواری سمجھ لیا ہے۔ ادھر عباس مشکیزہ لے کر چلے، ادھر جناب امام حسین کے پہلو میں کھڑے ہوئے۔ علی اکبر نے کہا میرا چچا فرات سے پانی بھر کے باہر نکل آیا۔ جناب امام حسین نے سجدہ شکر ادا کیا، جناب حسین کو سجدے میں دیکھ کر در خیمہ پہ کھڑی ہوئی جناب فضہ نے سجدہ شکر ادا کیا۔ جناب فضہ کو سجدے میں دیکھ کر جناب زینب سجدے میں گر پڑی۔ جناب زینب کو سجدے میں دیکھ کر چھوٹے چھوٹے سکینہ کے ساتھ بچے سجدے میں گر پڑے۔ بچوں کی نگاہ جناب زینب پر ہے، جناب زینب کی نگاہ فضہ پہ ہے، فضہ کی نگاہ حسین پہ ہے، حسین کی نگاہ اکبر پہ ہے، اکبر کی نگاہ عباس پہ ہے۔ جیسے ہی جناب عباس نے حملہ کیا، چاروں طرف فوج یزیدی پیچھے ہٹنا شروع کی۔ پسر سعد نے حکم دیا ایک بوند بھی پانی اگر فرات کا چلا گیا تو آج غضب ہو جائے گا، قیامت سے پہلے قیامت ہو جائے گی۔ شام کے بادلوں میں ام البنین کا چاند عباس رفتہ رفتہ گرنا شروع ہوا۔ اتنے میں جناب علی اکبر نے دیکھا کہ جناب عباس کا دائیں ہاتھ سے علم بائیں ہاتھ کی طرف جھکا۔ اللہ خیر کرے، غازی خیر کرے، اللہ خیر کرے، سکینہ کا چچا سلامت رہے، بچوں کی ڈھارس عباس۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ بھائی، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔
جزاک اللہ. میں جن مصائب کو کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، جو پڑھنا چاہتا ہوں مولا مجھے بھی طاقت دے دے اور آج آپ کو بھی ہمت دے دے سننے کی. جس کو میں پڑھ کر آپ کو سنانا چاہتا ہوں کتاب ہے کربلا. ادھر جناب علی اکبر نے دیکھا کہ بائیں ہاتھ سے علم لے کر جناب عباس چل رہے ہیں. اچانک جناب علی اکبر نے اپنے بابا کو سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے کہا بابا علم گر گیا. جیسے ہی یہ جملہ کہا، جزاک اللہ ماتم کرنا، جیسے ہی علم گرنے کی بات کہی، امام حسین ٹیلہ زینبیہ پہ گرے، جناب فضہ در خیمہ پہ گری، جناب زینب مسلح پر گری، جناب سکینہ کے ہاتھ سے سوکھا ہوا کوزہ گرا. چھوٹے بچوں نے مشکی زیر کودے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا ہائے غازی، ہائے پیاس، ہائے عباس. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. میری بہنیں، میری مائیں، ان سے بھی التماس کر رہا ہوں اپنے دعا کے لیے. اب مصائب پڑھ رہا ہوں، کتاب کا نام ہے سرکار کربلا. میں نے آغاز کر دیا مصائب کا، یہ تو تمہید. بس میرے بھائی، میری بہنوں، میرے بچوں، مجھے نہیں پتا کہ کس کا کیا حشر ہوگا. کربلا کتاب میں آج سے 200 برس پہلے، میں سنتے رہنا پہلے، آنسو روک کے، آوازیں روک کر، پھر بعد میں رونا جتنا، پہلے سن لو. آج سے 200 برس پہلے جہاں پہ امام حسین اور جناب عباس کا روزہ ہے، دوسری نوعیت کا، دوسری شکل کا روزہ تھا، روزہ وہیں تھا. تو وہاں پر ایک محمد علی خزوینی، آیت اللہ خزوینی، نماز پڑھایا کرتے تھے، عالم دین تھے. اور ہر شب جمعہ محمد حسن وہاں پہ خطیب تھے، کوئی مقرر، روزہ خانی کہتے ہیں جسے ہم لوگ مجلسیں پڑھتے ہیں، اسے روزہ خانی کہتے ہیں، روزہ خانی کرتے ہیں. انہوں نے جناب عباس کے حرم میں ایک ایسے مصائب پڑھے کہ سارے سامعین بے ہوش ہو گئے. حد یہ ہو گئی کہ آیت اللہ کو بھی غش آ گیا. آیت اللہ کو جب ہوش آیا تو انہوں نے کہا اے سید حسن، تو مولا کا خطیب ہے، یہ مولا کا حرم ہے، غازی عباس کے اتنے سخت مصائب نہ پڑھا کر جو ہم سے برداشت نہیں ہو پاتے. یہ کہہ کر یہ چلے گئے، نماز شب کے لیے اٹھے. نماز شب میں آیت اللہ نے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے پھر سوئے. کتاب کربلا میں پڑھنا، میں نے آنکھوں سے پڑھا ہے یہ واقعہ، تب پڑھ رہا ہوں، کسی سن کے نہیں. جب یہ آیت اللہ سو گئے تو انہوں نے خواب میں ایک ایسے نقاب پوش کو دیکھا جس کے چہرے پہ سیاہ نقاب پڑی تھی، نور چھن چھن کے نکل رہا تھا. اب جو غور سے آیت اللہ نے دیکھا تو یہ خواب میں آنے والے کے جسم پہ ہاتھ نہیں تھے. سمجھ گئے آیت اللہ یہ خواب میں کون آیا ہے. ایک مرتبہ خواب میں آنے والے نے جس کے جسم پہ شانے نہیں تھے جملہ کہا، اے آیت اللہ خزوینی، تو نے ہمارے ابھی مصائب سنے کیا ہے، تجھے کیا پتا کہ میرے دل پہ کیا بیت گئی، کیا پتا کہ روز عاشور میرے اوپر کیا وقت بیت گیا.
کیا ہوا کہ جب میرے دانتوں میں مشکیزہ تھا اور مشکیزے پہ تیر لگا، پانی سکینہ کا میرے لہو کے ساتھ بہنے لگا، میرے جسم پر بازو نہیں تھے، میں نے اپنے گھوڑے کو دبا کے اشارہ کیا، چلا میں تیری غیرت اور غیوری کا تقاضا یہ ہے کہ میں نے سکینہ سے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے، میں پانی لے کر آؤں گا، میں وعدہ وفا نہیں کر سکا تو مجھے خیام تک نہ لے جانا۔ اشارے میں نے پیر سے اشارہ کیا، اشل میری سواری میرا گھوڑا واپس ہو گیا۔ جیسے ہی میں فرات کی طرف مڑنا شروع ہوا، چاروں طرف شامی اور یزیدی ہاتھ میں تیر اور کمان لیے میرے مڑنے کا انتظار کر رہے تھے۔ تیروں کی بارش میرے ایک جسم پہ پڑی، میرے ہاتھ نہیں تھے، میں کیسے تیروں سے بچتا؟ اتنے میں ایک تیر میری آنکھ میں لگا۔ لدارو ماتم کرنا، سنتے رہنا، بس سنتے رہنا، سنتے رہنا، لدارو دعا کرنا۔ مجھے مولا طاقت دے دے اور آپ کو ہمت دے دے سننے کی۔ ایک تیر میری آنکھ میں لگا، مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس تیر کی تکلیف کیا ہوگی۔ 8ویں کلاس میں جب میں پڑھتا تھا تو 2 پہیوں کی سواری پہ چل رہا تھا، ہاتھ کیونکہ 2 پہیوں میں بندھے رہتے ہیں، مصروف رہتے ہیں، ایک چھوٹا سا تنکا میری آنکھ میں آ کے چپ گیا۔ منبر پہ مولا کے پڑھ رہا ہوں، ایسا لگتا تھا جیسے ساری جان یہ چھوٹا سا تنکا نکال لے گا۔ عباس کی آنکھ میں تنکا نہیں تھا، ایک تیر تھا۔ میں نے تو روک کے آنکھ سے تنکا نکال لیا، سکون مل گیا، مگر بڑی بے چینی ہوئی ہوگی۔ عباس اس تیر کو نکالنا چاہتے تھے، نکالے کیسے؟ جسم پہ ہاتھ نہیں تھا، آنکھ میں تیر تھے، چاروں طرف سے نشانے باز عباس کے جسم کا نشانہ بنا رہے تھے۔ وہ میری طرف دیکھنا، ماتم کرنا۔ عباس تیر کو نکالنا چاہتے تھے۔ عباس نے جب تیر نکالنے کی کوئی اور ترکیب نظر نہیں آئی، عباس نے اپنے گھوڑے اشل کو بائیں طرف سے اپنے پیر سے دبایا کہ اپنی گردن کو اونچا کر، اشل نے اپنی گردن کو اونچا کیا، عباس نے اس تیر کو اشل کی گردن پہ رکھا، گردن پہ اس طرح رکھ کے دوسرے پیر سے دبا کر تیر کو نکالنا چاہتے تھے۔ جیسے ہی جھکے، کسی ظالم نے ایسا گرز مارا کہ عباس کے سر پہ لگا، عباس زمین پہ گرے، آواز دی، اے آقا میرا آخری سلام، اے مولا غلام کا سلام، اے آقا۔ بس 2 جملے بھائی، 2 جملے عددارو، بس 2 جملے بھائی، 2 جملے۔ روتے رہنا، میرے لیے بھی دعا، کیونکہ ہر روز نہ ایسے مصائب کی مجلس ہوتی ہے، نہ پڑھے جاتے ہیں، نہ ایسا گریہ ہوتا ہے۔ یہ گریہ جب ہی ہوتا ہے جب کوئی دکھیاری ماں ہماری مجلس کے بیچ بال کھول کے کہتی ہوگی، ہائے میرے سکینہ کا سخا، ہائے میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کا سخا، ہائے عباس، ہائے غازی۔ عزادارو، مولا آپ کے بھائی سلامت رہیں۔ بھائی سے بڑی دنیا میں کوئی دولت نہیں ہوتی، اور آپ کے تو ادیب، خطیب، شعراء آپ کے شہر میں ہر قدم پہ ملتے ہیں۔ بھائی کو کیا کہتے ہو؟ میں نے لندن میں اس جملے کو مصائب میں پڑھا تھا،
5-6 سال پہلے تو مولا کے منبر پہ کہہ رہا ہوں لوگ دیواروں پہ ٹکرا کے چپک گئے تھے ماتم کرتے کرتے. جملہ کیا تھا؟ یہ جملہ سن لو، نفسیاتی جملہ ہے اور یہ آپ کا جملہ ہے، آپ کے شہر کا. کیا کہتے ہو بھائی کو؟ کیا بھائی کو کیا کہتے ہیں؟ قوت بازو. سمجھ لیا؟ قوت بازو، وہ بھی عباس جیسا قوت بازو. اور حسین نے اپنے قوت بازو کو چند لمحوں میں بغیر بازوؤں کے دیکھا. آئے آئے، او میں نے تو مسائل پڑھ دیے، او بھائی میں نے پڑھ دیے مسائل، اب اس سے ساتھ کیا جملہ کہوں گا. جزاک اللہ جزاک اللہ. حسین نے اپنے قوت بازو کو، جزاک اللہ بھائی، اور حسین نے اپنے قوت بازو کو بغیر بازوؤں کے دیکھا. آواز دی عباس جلدی نہیں کرنا، حسین آ رہا ہے. عباس آواز دو مجھے نظر نہیں آتا. اے عباس میری کمر ٹوٹ گئی. اے عباس جو آنکھیں سوتی تھی نا وہ اب جاگا کریں گی، جو جاگتی تھی اب سویا کریں گی. جملہ سننا، چند لمحوں میں مولا حسین وہاں پہنچے جہاں خدا کسی بھائی کو نہ لے جائے. اپنے بھائی کو دیکھا بنا بازوؤں کے، خون میں غلطہ، آنکھ میں تیر، ابو تراب کا بیٹا. ارے جناب عباس کے پہلو میں خاک پہ بیٹھ گیا. آواز دی عباس خیر ہے؟ عباس نے کہا مولا معاف کر دینا غلام کو، زندگی میں پہلی بار آپ کی تعظیم کو کھڑا نہیں ہو سکا، اس لیے کھڑے ہونے کے لیے 2 بازوؤں کا سہارا ہوتا ہے. میرے جسم پہ بازو نہیں ہے، میرے پیر پر اتنے گھوڑے دوڑائے گئے ہیں کہ پیروں کی ہڈیاں ٹوٹ چکی ہے. اے عباس کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہاں زندگی کے آخری سانسوں میں آپ کا دیدار کر کے دنیا سے جانا چاہتا ہوں. اس آنکھ میں تیر ہے، اس آنکھ میں خون ہے. فاطمہ کے ہاتھ کا بنا ہوا رومال قبا کی جیب سے نکالا، عباس کی آنکھ کو صاف کیا. عباس کے سوکھے ہوئے ہونٹ، پپڑائے ہوئے ہونٹ، عباس کے ٹھنڈے ٹھنڈے چہرے پر حسین کے گرم گرم آنسو ٹپ ٹپ کر کے گر رہے تھے. آواز دی اے عباس کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کیا میرے جنازے کو سکینہ تک نہ لے جانا اور سینے سے لگا کے کہنا کہ میں نے فرات پہ قبضہ کرنے کے بعد ماتم کرنا، میں نے فرات پہ قبضہ کرنے کے بعد بھی سکینہ کے بغیر پانی نہیں پیا. عباس کچھ اور، سکینہ کو پیار کر کے کہنا تیرا چچا پیاسا گیا ہے. حسین کی آنکھوں سے خون کے آنسو ٹپک رہے تھے. آواز دیے عباس سب کچھ منوا لیا، ہم سے نہیں پوچھا کہ آخری وقت میں ہماری تمنا کیا ہے، مولا کیا آرزو ہے، کیا 32 برس کا ساتھ ہے، مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو. میرے کان ترس گئے کہ ایک بار زندگی میں مجھے بھائی کہہ کے پکار لو. ہمیشہ آقا کہا، اپنے کو غلام کہا. عباس نے آواز دی اے مولا، اے بھیا حسین، میرے قدموں کو سمیٹ لو. آپ کی ماں فاطمہ زہرا بالوں کو بکھیر کر مجھے فریاد کر کے کہہ رہی ہے اے عباس تو تنہا نہیں ہے، یہ نجف سے علی آ گئے، وہ مدینے سے رسول. یہ نجف سے قوم الظالمین